اچھا، سب سے پہلے تو کل کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں سیالکوٹ میں ایک مزدور ایک مینیجر کو فیکٹری مینیجر کو آگ لگا دی گئی ہے، تو پہلے تو آئی تھنک وہاں سے مذمت سے شروع کریں گے کہ اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس پہ بات کرنا چاہے کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں، ہوتے ہی رہے ہیں، اور ہماری جنریشن تو خاص طور پہ ہم نے بم بلاسٹ بھی بہت دیکھے ہیں، ہم نے طالبان کو بھی ابھرتے بنتے ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے، اے پی ایس ہوتے، چیزیں ساری ہم نے ہمارے یادداشت سے وہ گزری ہیں۔ بم بلاسٹ بھی چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، میجر شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں، ان کی نیوز یا خطرہ کہ آپ کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے تھا۔ تو عجیب سے ہی حالات رہے ہیں ہمیشہ سے ملک کے، تو خیر بس اس کی مذمت سے شروع، اگر کوئی بات رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر کنٹینیو کریں۔ تو خیر پہلی مذمت ہوئی ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ بلوچستان یونیورسٹی سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس اٹھائے ہوئے ہیں ابھی تک، تو اس کی بھی ہم مذمت سے شروع کریں گے کہ کیمپس کے احاطے سے کچھ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا، اور یہ وہ کیمپس ہے جو مشہور ہے وہاں کی خواتین کی ویڈیوز بنانے کے لیے، جس کے اوپر بلیک میل بھی ان کو کیا گیا، اور اس وجہ سے پھر کافی وہ کہتے ہیں کہ مطلب سیمسٹر سے سیمسٹر لڑکیاں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ گھر والے ویسے ہی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے، عورتوں کے لیے تعلیم ایک مشکل شے ہے، قدرے مشکل شے ہے، اور پھر ویڈیوز والا حساب ہو گیا تو وہاں پہ ضائع ہوا لڑکیوں کی ایجوکیشن کا۔ اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ویڈیوز لڑکیوں کی بنا سکتی ہے، لیکن وہاں سے جب اٹھائے جاتے ہیں 2 اسٹوڈنٹس تو ان کا ویڈیو نہیں نکل سکتا۔ یہاں پہ ایف سی کا بھی پورا اڈا جو ہے وہ مطلب یعنی کہ چھاؤنی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ یونینز کے حالات ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ سیاسی حالات ہیں یہاں پہ، ملک کے حالات ہیں کہ یہاں پہ آگ لگ رہی ہوتی ہے، آئے دن بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں پھر ہم یونینز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے، اور اس آئینی حق کے تحت یونینز مطلب ایک فارمیشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ آگاہی ملتی ہے، اور وہ اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ پروسیسز جو ہوتے ہیں ہمیشہ بہت مشکل ہوتے ہیں، سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی، سوشلی اسپیکنگ بھی۔ عمل جو ہوتا ہے وہ کوئی مطلب فیکٹ نہیں ہے کہ یہ ایسے بول دیا ایسے ہو گیا، وہ ایک چیز ہے جس کو آپ نے لائیو دیکھنا ہے، بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس کے سوشل ریلیشنز اور کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے، اس کے انوائرمنٹ میں دیکھنا ہے، اس میں لوگوں کا رول، اس میں انوائرمنٹ کا رول، ہماری سوشل فیبرک کا رول جو ہے وہ پروسیسز کے اندر بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ یونین سازی کا عمل روکتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک حق چھین رہے ہیں جو کہ آئینی حق ہے ہمارے پاس، بلکہ ایک وہ آرگینک پروسیس جس سے ملک پروگریس کی طرف جا سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ریگریس کی طرف جاتا ہے یا پروگریس کی طرف جاتا ہے یا ویسا ہی رہتا ہے، مطلب کچھ اس طرح سے پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو پروگریس جو ہے وہ اس موومنٹ کے تھرو پاسبل ہے کہ جہاں پہ ینگ لوگ جو ہیں وہ نئی سے نئی تنظیم سازی کے اندر چیزیں بھی سوچیں، وقت کی ضروریات کے مطابق حل سوچیں، اور معاشرے کے اندر سوسائٹی کو ڈرائیو کرنے میں مدد کریں، کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں ان کا اس طرح سے پاور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس طرح سے ان کے پہلے سے ریلیشن شپس قائم نہیں ہوئے ہوتے، تو پوٹینشیل بھی ہوتا ہے کہ نیا اسپیس ایک کھل سکے جو کہ پرانی پاور کو چیلنج کرے، توڑے، اور ایک مساوی بنیاد پہ جو ہے وہ کچھ کنسٹرکٹ ہو سکے۔ تو خیر یونینز کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں، اب اس کو میں جوڑ رہی ہوں آج کے اسٹڈی سرکل کے ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے گراس روٹس ورک اینڈ دا اسکوپ آف میتھڈ۔ اب یہ ایک کتاب ہے، اور آپ ای میل مجھے اپنا دے سکتے ہیں بعد میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھیج سکتی ہوں پوری کتاب۔ سو بیسکلی یہ دا موومنٹ آف دا لینڈ لیس رورل ورکرز آف برازیل، ایم ایس ٹی کے نام سے ایک برازیلین لیفٹسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر ہونا ہر انسان کا حق ہے، اور گورنمنٹ کو یہ پرووائڈ کرنا ہر انسان، ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر رول کیا جاتا ہے، کچھ بنیادوں پہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو اس میں گھر ہونا یا چھت ہونا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سو وہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی موومنٹ ہے۔ ایم ایس ٹی کافی سالوں سے، دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ان کی کتاب جو ہے پاپولر میتھڈ اینڈ آرگنائزیشن کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور اس کا ایک چیپٹر ہے گراس روٹس ورک ان دا اسکوپ آف میتھڈ۔ تو اس میں اب یہ ایم ایس ٹی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پریکسس اور
مطلب گراؤنڈ پہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور تھیوری اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, یعنی پریکسس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ تھیوری اور پریکٹس کو ساتھ لے کے چلنا. سو پریکٹس کے تھرو یہ تھیوری بنتی ہے اور وہ عمل مطلب لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کام میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, آپس میں بات چیت کرتے ہیں. پورا پروسیس جس طرح عمل کی بات کی, عمل کیوں ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پھر گنجائش ہوتی ہے پروگریس کی, اور اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ جو کانٹراڈکشنز ہیں یا جو اس کے اندر مسئلے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے آبجیکٹو کے ساتھ نہیں میل کھاتے, ان کو ہم ریوائز کر سکیں, ان کو ہم ری وزٹ کر سکیں, ان کو ہم نئے سرے سے بنا سکیں. تو اس لیے پروسیسز ضروری ہوتے ہیں. سو یہ گراس روٹس ورک اینڈ دا اسکوپ آف میتھڈ اس کا نام ہے چیپٹر کا. اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے گراس روٹ ورک سے کیا آتا ہے ذہن میں؟ وہی فنڈامنٹل جو بیسک ہوتا ہے کسی بھی مطلب بلڈنگ کی بیسک ہوتی ہے, گراس روٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. بلڈنگ کی بیسک ہوتی ہے. بالکل اسی طرح گراس روٹس کسی بھی اگر آئیڈیالوجی کرتے ہیں یا کسی بھی میتھڈ کو ہم کہیں گے تو اس گراس روٹ کہیں گے, یہ گراس روٹ ہے کسی چیز کا بنیاد. ٹھیک ہے, اور کوئی بتا سکتا ہے؟ مطلب گراس روٹ سے مطلب یہی ہے کہ ہم بالکل بیسک سے کوئی چیز اسٹارٹ کریں, مطلب کسی چیز کی بالکل بنیاد ڈالیں کہ وہ چیز آگے بڑھے, مطلب اسٹارٹ سے انیشیل سے. اور ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں گراس روٹس لیول پہ سیاست ہو رہی ہے؟ گراس روٹ پہ تو سیاست ہے ہی نہیں. کیوں, آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے؟ مطلب وہاں ایسے پالیٹکس ہے ہی نہیں کہ جو بیسک سے مطلب لوگ جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہو سکے. یہ تو مطلب اپر کلاس کی مطلب پولیٹکس سے جو وہاں سے لوگ آتے ہیں, باقی جو مطلب عام بندہ ہے جب بیسک وہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور کوئی یہ بتا سکتا ہے ان کے خیال میں سوسائٹی کے اندر چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ دیکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیوں ضروری ہے؟ اس سے جو نچلا طبقہ ہے, جو عام رولر ہے, ورکرز ہیں, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی نیڈس, ان کی ضرورت, ان کی جو لائف سوشل لائف ہے یہ پتہ چلے گا کہ ان کی کیا ضرورت ہے. تو سیاست جو پولیٹیشنس ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں اگر ان کو گراس روٹس اور ان کی نیڈس کا علم ہوگا. ٹھیک ہے, سو گراس روٹ لیول یا گراس روٹ کے کام کی بیسک ڈیفینیشن یہی ہے جو آپ لوگوں نے بتائی کہ دا موسٹ بیسک لیول آف این ایکٹیویٹی اور آرگنائزیشن. سو اگر ہم سوشل لیول پہ بھی دیکھیں تو سوسائٹی کا بھی بیسکس آرگنائز کرنے کے گراس روٹ لیول ہی ہوں گے, پھر ہی ہم اس سے اوپر جا کے سمجھ سکتے ہیں ہماری فاؤنڈیشن صحیح بنیادوں پہ ہوگی, تبھی ہمارا ٹاپ بلڈنگ بھی ہمارا کچھ ہوگا. نہیں تو اگر نہیں صحیح تو ٹاپ بلڈنگ جو بھی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کل کا جیسے واقعہ ہے, اب اس میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وجیلانٹی ایکشن ہے یا مطلب مذمت کرتے ہیں, یا مطلب کیا یہ طریقہ ہے سوسائٹی کو لے کے چلنے کا کہ جب آپ اسپیس پرووائڈ کر دیں جہاں پہ چیزیں اس طرح کی ہوں, جہاں پہ غصہ موجود ہو, جہاں پہ دکھ موجود ہو, جہاں پہ لوگ بے روزگار ہوں, جہاں پہ ان کو کوئی ایکسیس نہ ہو کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ میں اپنا اوپینین رکھنے کا یا اس میں بات کرنے کا یا اس کو کسی طریقے سے بھی انفلوئنس کرنے کا, آیا وہ پروٹیسٹ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی بڑی مشکل سے اسپیس, پریولیج اسپیس ملا ہوا ہے ہمیں پاکستان میں, وہ بھی ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہے, اور ہر کسی کے ذہن میں وہ امیجنیشن نہیں ہے پروٹیسٹ کی کہ اس طرح سے اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے. خاص طور پہ پھر اس لیے اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر یہ وہ طبقہ ہے جو باقی معاشرے کے مسائل کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے ایک جگہ دے سکتا ہے وداؤٹ اٹ بینگ اے وائلنٹ ایونیو, وداؤٹ اٹ ریزورٹنگ ٹو وائلنس. ابھی تک ہمیں بتایا تو یہ گیا ہے کہ وائلنس کرتی ہیں یونینس, لیکن اس کی بھی پیچھے پوری پولیٹیکل ہسٹری ہے, اس کے پیچھے پروپوگنڈا ہے, بٹ وہ ہمیں کچھ بھی کہیں ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں, کس پوٹینشیل کے لیے لڑ رہے ہیں. سو گراس روٹس ورک کو میں یونینس کے ساتھ اس طرح سے جوڑ رہی ہوں کہ جیسے اگر ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے, اگر ہم پوری سوشل فیبرک کی بات نہ بھی کریں, اور جو میں پہلے بات کر رہی تھی وہ یہ کہ جیسے مزدور, وہ جب کسی کو موب وائلنس ہوتا ہے تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, تو وہ گراس روٹ لیول سے دیکھنا نہیں ہے سوسائٹی کو, وہ سمٹم لیول پہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز ہو گئی, مسئلہ ہو گیا, اس کے بعد اس کے سمٹم سامنے نہ آئیں. جیسے پاکستان کو اپنی امیج کا بہت خیال ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنلی ان کی امیج خراب نہ ہو, صحیح ہے, تو ان کو مسئلہ حل کرنے میں شاید اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ان کو سمٹم کے پتہ چلنے میں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ حال چال چل رہے ہیں. نہیں تو چلتے تو رہیں گے, ہماری عوام تو اسی طرح سے چل رہی ہے, اسی طرح سے چل لے گی, کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہو, مطلب یعنی کہ چل ہی لیتے ہیں, ہم ریزیلینٹ ہیں بہت ماشاء اللہ سے. تو اس لیے ضرورت شاید وہ ایک کریٹ کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, ایک فساد کریٹ کرتے ہیں. اچھا خیر, سو گراس روٹس لیول پہ دیکھنا یا اس لیول سے شروع کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم مسئلے کی
مسئلے کو صحیح طرح سے ڈائگنوز بھی کر سکیں اور ایک سوسائٹی کے اندر ورکنگ جو ہو چیزوں کی وہ بھی اس طریقے سے ہو کہ ہم ریئیکشنری طور پہ چیزیں نہ کر رہے ہوں. جب چیزیں کوئی ایشوز نہیں کر رہے ہیں, جیسے آج کل کی پالیٹکس میں ایشو بیس سیاست بہت زیادہ ہے, آئیڈینٹی بیس سیاست بہت زیادہ ہے. ہمارے یہ سوالات بھی ہیں, ہم انہی میں گھرے بھی ہوئے ہیں, ہم پھنسے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ یہ اصل باتیں بھی ہیں, ایشوز ہیں بھی, ایسا تو نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں, آئیڈینٹیز ہیں بھی, آئیڈینٹیز بھی موجود ہیں, اس کی بنیاد پہ ظلم بھی موجود ہے. عورت کی بات کریں یا بلوچ آئیڈینٹی کی بات کریں یا ہم بہت زیادہ آئیڈینٹیز ہیں, ہم ان میں بات کریں تو پنجابی آئیڈینٹی کمپیریزن ٹو اے بلوچ آئیڈینٹی, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں فرق ہے. لیکن کیا ہم نے آئیڈینٹی بیس مطلب سیاست کرنی ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ پنجابی کو مطلب پنجابی سویا ہوا ہے, ایک مثال ہے, اگر وہ سویا ہوا ہے تو بلوچ کو بھی سونے کا حق ملے, یا پھر کچھ جاگ کے کوئی عمل میں حصہ ڈالنے کا حق ملے. کیونکہ بلوچ کا شاید نعرہ کچھ اور ہے کہ ہمارے ریسورسز, ہمارا وہ چیزیں پنجابیوں کے ساتھ ابھی مطلب یعنی کہ مزدور طبقہ ان کا بول رہا ہے, کیونکہ وہ مر رہا ہے, وہ پس رہا ہے. پنجابیوں کا جو عام طبقہ ہے وہ اتنا زیادہ پس نہیں رہا کمپیریزن میں پورے پاکستان سے. تو پھر اس وجہ سے یہ آئیڈینٹیز کی جو اوپر نیچے والی چیز ہے ہمارے اندر ہی کریٹ ہو جاتی ہیں ایک طریقے سے. اور یہ میں مطلب اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہماری خاص طور پہ سیاست میں جب ہم یونینس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ اسپیس بھی ہے کہ یہاں پہ پھر بلوچستان یونیورسٹی سے لوگ ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے ہوں, کراچی یونیورسٹی سے ہوں, ہر یونیورسٹی سے ہوں, تو اس میں آپ کو ڈفرینسز کو سمجھنے کا, دیکھنے کا, ان کے بیسس تک پہنچنے کا, گراس روٹ لیول پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا موقع ملے. اور مطلب یہ ہمارا کمپٹیشن نہ بن جائے, ہماری آئیڈینٹیز ہمارا کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. سسٹمیٹکلی ہمارا دشمن جو ہے اس کو جب ہم مطلب آئیڈینٹیفائی کرنے کی طرف بڑھیں تو ان آئیڈینٹیز کے ڈفرینس نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. الگ الگ جگہوں پہ حالات, مٹیریل کنڈیشنز یا اس وقت کے حالات کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں. تو گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے گراس روٹ لیول پہ تو یہ جو آئیڈینٹیز کی باتیں جو آلریڈی اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں, یہ مطلب آلریڈی یہ جو پریولیج اور یہ جو غیر مطلب یہ جو غیر برابر تقسیم ریسورسز کی بھی, ایکسیس کی بھی, پریولیج کی بھی, ایجوکیشن کی بھی, ہر چیز کی, پیسے کی, ہر چیز کی یہ جو غیر مناسب تقسیم ہے, اس کی وجہ سے آلریڈی پرابلمس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے اگر نیا کوئی کام شروع کیا اور اس کو گراس روٹ لیول پہ آئیڈینٹیفائی نہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کریں گے, اس کا مقصد ہم نے آئیڈینٹیفائی نہ کیا, تو ہم ان کی بنائی ہوئی گیمز جو کہ ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس, جو کہ ہیں یہ نیو لبرل یہ جو نئی چیزیں آ جاتی ہیں, نئے طریقوں سے تحقیق کر کے نئی مارکیٹ میں پیش کرنا, نئی بیماریاں ایجاد کرنا, ان کے پھر انڈیویجول لیول پہ ان کے حل دے کے آپ کو کہنا کہ یہ آپ مطلب یعنی کہ آپ تھیریپی پہ چلے جائیں, آپ کا کام آسان ہے, آپ تھیریپی پہ چلے جائیں, آپ کا کام آسان ہے. لیکن سسٹمیٹکلی وہ سسٹم جو ہم سب کو بیمار کر رہا ہے اس کو ہم کلیکٹیولی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ پھر پروفٹ کیسے بنے گا. پروفٹ اورینٹڈ سوسائٹی میں اگر مارکیٹائز نہیں کر سکیں گے آپ سولوشنز کو, آپ ویکسینز کو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, تو پھر اوپر نیچے والا جو نظام ہے وہ تو نیچرل نہیں ہے. جو سارے کہتے ہیں, جو ہمارے لیفٹ کے لوگ, جو پروگریسو لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ دا نیچرل سسٹم, دس از ناٹ مطلب یہ دس ڈزنٹ میچ ود آر نیچر, ہمارے انسانی ردمس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. پروفٹ اورینٹڈ ہونا یہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا کر رہا ہے, ہمارے اندر کمپٹیشن کی فضائیں اس طرح کی پیدا کر رہا ہے جو معاشرے کو پسماندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ گراس روٹ لیول کی یہ ہے. اب دا اسکوپ آف میتھڈ, اب میں اس کے چیپٹر جو ہے اس کا چیپٹر اس کتاب کا جو میں نے ذکر کیا یہ اس کے چیپٹر میں سے ہے, تو اس میں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں میتھڈ کو. آپ میں سے ویسے کوئی بتانا چاہے گا کہ میتھڈ سے کیا ذہن میں آتا ہے, میتھڈ کیوں ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے, میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ میتھڈ تو مطلب کوئی طریقے کا ہوتا ہے, کوئی بھی کام کرنے کا, کوئی بھی چیز کرنے کا پروسیس, تو اس کا ایک طریقے کا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو مطلب اس کو ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے, اگر ہم ایک مثال لے لیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کرتے ہیں ابھی, کیونکہ ہم اگر یوتھ ہیں اور یونینس نہیں تھیں, ہم میرے عرصے میں بھی ابھی آپ لوگوں کے عرصے میں بھی نہیں ہیں, یعنی کہ ہمیں محرومی ہوئی ہے ایک پلیٹ فارم سے جو ہمارا ایک نیچرل پروسیس ہوتا, جو ہمیں آئینی حق بھی موجود ہے, جو ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے, وہ چیز ہوتی. اب ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں یا اس کے لیے بات کر رہے ہیں یا وہ چیز موجود نہیں ہے, تو ہم اس کو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کریں گے, صحیح ہے.
تو اسٹوڈنٹ یونینس کی جب ہم بات کریں تو اس میں میتھڈ کو دیکھنے سے کیا مراد ہوگی, یا مطلب یعنی کہ یونینس کا حق چاہیے ہمیں, اس کے لیے کوئی اگزامپل دے سکتا ہے کہ میتھڈ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کچھ آتا ہے ذہن میں کچھ بھی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کمپلیٹ میتھڈ کے یا ساتھ یا گراس روٹس کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہی سیم چیز بن جائے گی کہ یہ کوئی کسی کا کارڈ کا نام دے دیں گے یا پروپیگنڈا کا نام دیں گے اور کانسپیرسی کا نام دے دیں گے, اور ہمیں ایگزیکٹ معلوم بھی نہیں ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے آگے جا کے. جب ہماری منزل بھی کلیئر نہیں ہوگی وتھ میتھڈ تو ہم کام کر نہیں سکتے. اس لیے یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم کمپلیٹ ایک گراس روٹ ہماری چیزیں کو دیکھتے ہوئے اور کمپلیٹ میتھڈ کے ساتھ آگے جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل میتھڈ اسی لیے ضروری ہوتا ہے, اور جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کے مطابق میں بس پڑھ کے سنا دوں کہ میتھڈ وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. اچھا, ان کا نام ہے ایڈیمار بوجو, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ چیپٹر لکھا ہے جس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. سو انہوں نے میتھڈ کو ڈیفائن کیا ہے کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس اینڈ نیسیسٹیز ٹو کنسٹرکٹ دا پاتھ ٹورڈز اے گیون گول. سو دا کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس, یعنی کہ اگر ہم یونینس کی مثال لیں, ہم کہتے ہیں ہم نے اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, تو اس میں میتھڈ کو بنانے کے لیے میتھڈ از ناٹ لائک ایک مطلب یعنی کہ احتجاج ایک میتھڈ ہے, یعنی کہ وہ ایک چیز, وہ پورا پروسیس احتجاجوں سے لے کے, مارچوں سے لے کے, ٹاکوں سے لے کے, یہ مطلب اسٹڈی سرکل سے لے کے, اگر ہم نے کوئی بل پاس کرانا ہے وہاں سے لے کے, پھر جب ہو جاتا ہے پاس اس کے بعد سے لے کے وہ پورا جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشنل لیول پہ اس چیز کو دیکھا جائے. انڈیویجول لیول پہ کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ میتھڈ کو ڈکٹیٹر بن کے وہ مطلب یعنی کہ ڈکٹیشن کے اندر یہ پاسبلٹی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیوز کی, تو کلیکٹیوز کے اندر پھر آرگنائزیشن اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے میتھڈ کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں, آپ اس کو ایویلویٹ بھی کریں, آپ اس کا فیڈ بیک بھی لیں, آپ دیکھیں اس کو کہ وہ کس طرح سے چل رہا ہے, اس میں ایڈجسٹمنٹس کر کے اس کو چینج بھی کریں اپنے موجودہ حالات کے ساتھ. تو یہ جو بات کر رہے ہیں صاحب ایڈیمار بوجو, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس, یعنی کہ ہمارے کیس میں اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہوں اور میں بس شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو مجھے جس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے کیس میں یونینس کی بحالی صرف ضروری نہیں یہ کہ ہم بہت کم ملکوں میں سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ یونینس بحال نہیں ہیں. کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس کیا ہیں؟ کانٹیکسٹ ہمارا کیا بن رہا ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے 35, 36, 37 سالوں سے یونینس بین ہیں. اتنی یادداشت سے کمی ہونا, یہ پورا مطلب آج کل کا تو لائف سپین اتنا بنا ہوا ہے, یہ پورا ایک لائف سپین, ایک جنریشن مطلب یہ سے خالی ہونا, یعنی کہ ہماری لیونگ میموری میں یہ چیز نہیں ہے. ہم نے اپنے سینئر سے یہ بات نہیں سنی, ٹھیک ہے. میموری میں بھی کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس ہم کس طرح سے اور کسی کے ذہن میں کچھ آئے تو بتا سکتے ہیں. مطلب جیسے ڈکٹیٹرز کا موجود ہونا ہمارے ملک میں, ڈیموکریسی کا ٹھیک طریقے سے نہ چلنا, سیاسی لڑائیاں سیاستدانوں کی جس طرح سے ہیں ایک ڈرامیٹک طریقے سے, جس طرح آج کل کے دور میں ہم لائیو ٹی وی شوز سے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں, اس طرح سے وہ انٹرٹیننگ سی ہماری سیاست بنی ہوئی ہے جس میں کیریکٹرز ہیں, اور مطلب یعنی کہ پروسیس ہم کسی کو سمجھ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارا بلدیاتی نظام کیا ہے, ہمارا الیکٹورل پروسیس کیا ہے, اور سچ میں کسی کو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. بات کریں کسی سے, انلیس بہت آپ کے پاس ٹائم ہے کتابیں پڑھنے کا, اس میں انویسٹ کرنے کا, اس کو اپنی ایک نیش بنانے کا, اس کو ایکسپرٹیز بنانے کا, ہر کسی کے پاس, عام انسان کے پاس, پریولیج جن کے پاس اتنا زیادہ موجود نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا سوچا سمجھا کنسٹرکشن ہے کہ خاص لوگوں کے پاس ہی ٹائم رہ جائے عقل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کا, سمجھ کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ, وہ ان کے پاس حالات ہوں جس میں وہ بیٹھ کے چیزوں کو اینالائز کر سکیں. یہ عام ہر انسان کے پاس یہ حالات کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو ایلیمنٹس آف میتھڈ کی میں بات کر رہی تھی. تو کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس اس لیے ضروری ہیں کہ یہ جو ہماری ریالٹیز ہیں جو کہ ہمیں ورثے میں مل رہی ہیں ساتھ ساتھ. سو میتھڈ کہہ رہا ہے, میتھڈ کی ڈیفینیشن یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ, امریکہ کے کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ نہیں, برطانیہ کے کانٹیکسٹ سے وہاں سے ہم اگزامپل ضرور لے سکتے ہیں, ہم کیوں نہ سیکھیں ان سے. جہاں جہاں علم ہوتا ہے اس کی ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنا,
تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ آپ لوکیٹ کر سکیں کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس کو. تو جیسے ہم یہاں پہ اپنی ویکیوم کو دیکھیں گے, ہم یہاں پہ موجود یونینس کے خلاف پروپیگنڈا کو دیکھیں گے, ہم یہاں پہ موجود آلریڈی جو معاشرے کا سوشل فیبرک خراب ہو چکا ہے, جس میں کسی کو کوئی چانس نہیں دیا جاتا, جس میں یہی سیاستدانوں والے طریقے رہ گئے ہیں جو ابھی کے سیاستدان ہیں, کہ نیپوٹزم ہو یا سلام دعا ہو یا مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں, اور پھر کمپٹیشن کے بعد چیزیں آگے بڑھیں, کسی خاص کو موقع ملے, کسی خاص کے لیے حالات بنیں, پھر وہ خاص ہیرو بن جائیں. تو اس طرح کے حالات ہمیں پرووائڈیڈ ہیں جس میں ایک دو لوگوں کو گنجائش ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں, لیکن کلیکٹیولی ہمیں گنجائش نہیں ہے. تو جو گراس روٹس ورک ہے اس کے اندر جو میتھڈ ہوگا وہ آپ کو مجبور کرے گا دیکھنے کے لیے کہ آپ کے ایلیمنٹس کیا ہیں کانٹیکسٹ اسپیسیفک, جو آپ کو ساتھ ایز اے کلیکٹیو مطلب جو آپ کے گول کے تحت آپ کو آگے لے کے چلیں, جو آپ نے گول آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اس کی طرف آپ کو لے کے چلیں. سو پہلا پوائنٹ یہ ہے capacity to locate context specific elements. دوسرا پوائنٹ ہے necessities to construct the path towards a given goal. So not only the past is important, but the ability to create future is also important. Not only do we have to understand کہ کیا ہوا تھا اور وہ ہمیں ابھی تک کیسے امپیکٹ کر رہا ہے, because the past is not gone. وہ ختم, ہسٹری ختم نہیں ہو جاتی, it still exists. وہ کس طرح سے یاد کی گئی ہے اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں سے کیا بھلایا گیا ہے, بادشاہوں کی ہسٹریاں کیوں یاد کی گئی ہیں, اور پھر جب تک وہ یاد کی جاتی ہیں تب تک اس کا امپیکٹ جو ہے وہ موجود رہتا ہے. سو یہاں پہ میتھڈ کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ نہ صرف کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کانٹیکسٹ میں, بلکہ دا نیسیسٹیز, کیا کرنا پڑے گا جس کے تحت حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ ہم جو اپنا گول دیکھ رہے ہیں وہ اس کی طرف رستہ ہموار ہو سکتا ہے. سو یہ مطلب یعنی کہ اٹس ناٹ اے ویری, یہ کوئی فیکچوئل بات نہیں ہے کہ اے از اکول ٹو بی بات نہیں ہے, اٹس اے پروسیس سے ریلیٹڈ بات ہے. سو میتھڈ کو وہ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب آگے بڑھوں پھر ٹھیک ہے. اب اس میں گول کو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گول میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹ یونینس کی ایگزامپل لے لیں, سو آپ کا گول سرٹن آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, خاص آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ یونینس, ٹھیک ہے, میتھڈ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. میتھڈ کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس, اینڈ دا سیکنڈ ون از نیسیسٹی ٹو کنسٹرکٹ دا پاتھ ٹوورڈز اے گیون گول. پاسٹ فیوچر, ایک طرح سے فیوچر کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرنا, پاسٹ کو سمجھنا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھڈ ہمارا اس سے آئے گا. اس کو مطلب یعنی کہ اس عمل سے گزریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیا میتھڈ ہے. سو گول کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں گول دو طرح کے ہو سکتے ہیں. سرٹن آبجیکٹیو, سرٹن گول وہ ٹیکٹیکل ہوگا. فار ایگزامپل اف آئی سے اسٹوڈنٹ یونینس از اے ٹیکٹیکل آبجیکٹیو, از اے سرٹن گول, یعنی کہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس یوتھ, پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ صرف یہ کرے گی کہ یونینس بحال کرا دیں, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اسٹوڈنٹس میں یونینس کے بعد وہ پوٹینشیل آ جائے گا جس میں وہ اپنی بات رکھ سکیں گے اور اپنی بات پاور تک پہنچا سکیں گے. پاور کو ان کو اگنور کرنا جو وہ کرتے رہے ہیں اس چیز سے, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایک خاص قسم کی کلیکٹیو طاقت آ جائے گی جو ایک بندے کی یا ایک آرگنائزیشن کی نہیں ہوگی, جو سب اسٹوڈنٹس کے پاس ہوگی. اب جس کو جیسا جیسا وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا امپیکٹ تو ویسا ویسا ہوگا, لیکن اس کا ایکسیس ہر کسی کے پاس موجود ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایسی سوسائٹی کی طرف سوچنا شروع کریں یا اسٹوڈنٹس اس کو گائیڈ کریں جو کہ ایگالیٹیرین ہو یا پھر کلاس بیس نہ ہو یا پروفٹ اورینٹڈ نہ ہو. وہ کیسے ہوگا, ہم بیٹھ کے ہم یعنی کہ ہم پریڈکشن گیمز نہیں کھیل سکتے, بیکاز یہ اصل زندگی ہے. یہ کوئی مطلب کوئی تخلیقی کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے یہ سوچا, میں بیٹھی میں نے یہ سوچا, میں نے دو لوگوں سے بات کی اور مجھے پتہ چل گیا جی یہ ہو سکتا ہے, یہ 10 پاسبلٹیز ہیں اور یہ 9 تو ضرور, اتنا بھی ہم نہیں سوچ سکتے. انپریڈکٹیبلٹی آف لائف ان اٹ سیلف بیکاز آف ڈیتھ ایز ویل, تو وہ اتنی زیادہ ہے ہمارے اس کے اندر کہ ہم نیچرلی چیزوں کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے 100%, لیکن ہم میتھڈ ضرور ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اس کی طرف لے کے چلتا ہے. سو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دو طرح کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز اور اسٹریٹیجک آبجیکٹیو. میں ذاتی طور پہ یا پھر مجھے جو اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ آئی کہ ہمیں یونینس کو اسٹریٹیجک آبجیکٹیو دیکھنا چاہیے, کہ وہ ایک ایسی, یعنی کہ پھر وہ تو جمعیت بھی کہتی ہے یونینس بحال ہونی چاہیے, کس لیے کہتے ہیں, لیکن
ہمیں نہیں پتہ, میں ازیوم نہیں کروں گی, لیکن جو ان کی ہسٹری رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کچھ باتیں ازیوم کر بھی سکتے ہیں. ہم ان کو اسپیس بھی دیں گے کیونکہ سوسائٹی میں وہ بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو ہسٹری رہی ہے ہم اس کو, کیا ہم اندھے تو نہیں ہیں, تو ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو جیسے جمعیت بھی کہتی ہے کہ یونینز ہونی چاہیے, تو ہاں ہم ٹیکٹیکل لیول پہ ان کی بات کے ساتھ ہی ہیں, مطلب وہ ہماری بات کے ساتھ ہی ہیں, لیکن اسٹریٹجک لیول پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں ہیں. وہ ہمارے اسٹڈی سرکلز نہیں ہونے دیتے, وہ ہمارے کامریڈس کو مارتے ہیں, وہ تشدد کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ, یہی وہ فورسز ہیں جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یونینز ہوں تو ہم کچھ کریں, آپ لوگوں سے تو اوپر کچھ نہیں ہو رہا, تو اسٹوڈنٹس کو ہی پوٹینشیل دے دیں. تشدد تو مطلب جو پروگریسو تنظیمیں خود کو کہلاتی ہیں وہ بھی تو کر رہی ہیں. چلیں, یہ ان کا اچھا سوال ہے کہ تشدد جو ہے وہ پروگریسو تنظیمیں وہ خود بھی تو کر رہی ہیں, وہ بھی تو انوالو ہیں. پتہ نہیں اب یہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کیونکہ یہ تو ہاں مطلب تھوڑا سا زیادہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوں گے ہم, لیکن جہاں تک ایک پرسیپشن کی بات ہے, یہی پرسیپشن دیا گیا ہے کہ پروگریسو تنظیمیں جو ہیں وہ تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں. اب میں کچھ خاص کہنا نہیں چاہتی, میں کوئی گارنٹی کسی کی لینا نہیں چاہتی, نہ میں لے سکتی ہوں کہ بالکل بھی نہیں کرتی اور بالکل بھی نہیں کریں گی اور بہت اچھی ہیں, تو وہ ہم کر نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ پروسیسز ہیں, ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. یہاں کی پروگریسو فورسز بھی کتنی ہی پروگریسو ہو سکتی ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے, جہاں پہ روز آئے دن عجیب و غریب سے واقعات ہوتے ہیں, اور مطلب عجیب و غریب سی سوسائٹی ہے, اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. تو پروگریسو تنظیموں کو ایک پیورسٹ یا وین گارڈزم کی طرف لے جانا کہ اب یہ بتائیں گی کہ سوسائٹی, وہ گائیڈ ضرور کرتی ہیں, لیکن یہ کہ پکا وہ بھی ساری غلطیوں سے پاک ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. اور جہاں تک تشدد کی بات ہے, تشدد ایک بالکل مطلب پروگریسو تنظیم, میں اس تنظیم کو پروگریسو نہیں مانتی جو کہ تشدد ہونے دیں, اور جن آرگنائزیشن کے ہوتے ہوئے تشدد ہو رہا ہو, تشدد میں انگیج ہو, تو میرے نزدیک وہ پروگریسو نہیں ہے. لبادہ تو پہن سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. سو اس بات سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب پروسیس ہوگا تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل, اب میں بلوچستان کی, کیونکہ بلوچستان کا نام لینے سے منع کرتے ہیں, اس لیے پھر حق بنتا ہے کہ پھر بات کی جائے بار بار. تو جیسے بلوچستان کے بارے میں بھی ہمیں بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یا دور دراز کے جو بھی علاقے ہیں, جموں کشمیر, آزاد کشمیر کے حوالے سے, یعنی کہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا ہمیں ہمارے دور دراز کے علاقوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن جب ہم ان کامریڈ سے ملتے ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں, یا ان ساتھیوں سے ملتے ہیں, یا ان دوستوں سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ اصل میں کیسی زندگی ہے, تو وہ تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور پتہ چلتی ہے. تو جیسے یہ تشدد والی بات بھی ہے, یہ بھی پھیلائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں جب گراؤنڈ پہ لوگ نہ ہوں براہ راست جس تک رسائی پہنچ رہی ہو. اور یہ اسٹیٹ نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ انہوں نے ایکسیس جو ہے خاص قسم کی نیوز سے, خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ سے, اور وہ مطلب اس کو روکا ہے. جیسے بلوچستان کی نیوز ہم تک نہیں اس طرح سے پہنچتی, مین اسٹریم پہ تو بالکل بھی نہیں پہنچتی. ایون ٹویٹر وغیرہ پہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا, اگر ہم خود سرچ کریں, خود ہم تحقیق کرنے کی کوشش کریں, پھر ہمیں سچائی کا تھوڑا بہت پتہ چل سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں بھی یہ حساب ہے کہ ہمارے پاس جب تک یونینز نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی سالانہ فنکشن نہیں ہو رہا جس میں اکراس یونینز جو صدر ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, جو خواتین ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ آ رہے ہیں, آپس میں مل رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو حالات بتا رہے ہیں, یا دور دراز علاقوں سے لوگ آپس میں مل رہے ہیں, کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, سیاسی طور پہ وہ ڈیبیٹس کرا رہے ہیں, وہ ملک میں جو اس وقت مسئلے موجود ہیں اس میں ڈیبیٹس کرا رہے ہیں, اور وہ اس سے ہمارے سیاستدان سیکھیں گے, کیونکہ ان کو تو پاور کے لیے انہوں نے لڑنا ہے, لیکن ان کو پتہ اتنا زیادہ نہیں ہم جو سمجھتے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو پڑھائی لکھائی کا کام, یا جو جس طرح کی کوالٹی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اگر, تو اس سے پھر معاشرے میں ہی بڑھنا ہے آگے. سو میرے کہنے کا صرف تشدد کے حوالے سے یہ مقصد کہ یہ بیسکلی پروپیگنڈا ٹولز بھی ہیں پھیلانے کے, کہ ایکول اگر جمعیت کرتی ہے تشدد تو پروگریسو تنظیمیں بھی کرتی ہیں تشدد. نہیں, اگر جمعیت آ کے کامریڈس کو مارتی ہیں اور کامریڈس جا کے ایڈمنسٹریشن کو بولتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ بالکل بچوں والی بات ہے کہ انہوں نے مجھے مطلب وہ شکایت لگاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہے, اور وہ آگے سے کچھ نہیں کرتے, تو مطلب وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا تھا اسٹڈی سرکل, آپ کو کس نے حق دیا, آپ کو کس نے کہا آپ انسان ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنا سوچ سکتے ہیں, آپ کے ماں باپ فیس دیں, وہ اپنا خون بیچ کے فیس دیں, آپ ڈگری حاصل کریں, 9 سے 5 گدھے بن جائیے گا, نوکری کیجیے گا. کچھ سوچنے کو آپ کو کس نے بولا ہے, آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیوں سوچیں. تو اس طرح کا انہوں نے اگر ایٹماسفیئر بنانا ہے جس میں ایڈمنسٹریشن بھی ملی ہوئی ہے, تو پھر ظاہر ہے
آگے سے ان کو مطلب یعنی کہ ظلم سہنے والا بھی، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اگر برا ہے تو ظلم سہنا بھی تو نہیں چاہیے نا، ریزسٹنس پرووائڈ ہوگا. تو اس وجہ سے بھی پھر اکثر جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی تشدد کیا، انہوں نے تشدد نہیں کیا، انہوں نے بس آگے سے آنکھ دکھا دی کہ بھائی نہیں ہو سکتا یہ، کہاں کدھر، تو اس کو تشدد بول دیا، اس سے ڈر گئے کیونکہ اتنی گنجائش ہی نہیں تھی ہمارے پاس. ان کے پاس ڈنڈا اٹھانے کی گنجائش ہے، ہمارے پاس آنکھ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو پھر مطلب کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور پھر کیا پتہ، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی مجھے نہیں پتہ، میں گارنٹی لے نہیں سکتی، اس لیے وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے ہاں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو میسکلینٹی ہے نا کیمپسز کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بھی بڑی وائلنٹ ہے. تو صرف وائلنس کو آپ جوڑیں نہ صرف یونینز اور پروگریسو تنظیموں کے ساتھ، بلکہ ایک خاص قسم کی مردانگی جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے، جس میں عورتوں کو بھی جو ہے ایک خاص قسم کی نظر کے اندر قید کیا ہوا ہے، جس سے باہر وہ نکل نہیں سکتی. اگر وہ مطلب یعنی کہ آپشنز ہیں عورتوں کے پاس بھی اور مردوں کے پاس بھی، تو یا تو بلینگ کا جو کلچر ہے، جو یونیورسٹی سے ہی، اسکولوں سے ہی، کالجوں سے ہی ہمیں نظر آ جاتا ہے، جو اوپر تک جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اسکول میں جو ہمیں بلی نظر آتے ہیں، بلی کرتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، وہ والے نظام ختم نہیں ہوتے، وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں اوپر تک. نوکریوں میں بھی رہتے ہیں مرتے دم تک جو بوڑھے نظر آتے ہیں، جن سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے زندگی میں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو رہا تھا. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ میتھڈ ہونا پھر اس لیے ضروری ہے کہ ادروائز پھر ہمارے پاس یہ اسکوپ، مطلب ہم پھنس سکتے ہیں اگر میتھڈ نہیں ہوگا. ہمارے پاس میتھڈ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا گول ہمارا، مطلب یعنی کہ گول ہوگا تو ہم میتھڈ بنائیں گے، اور میتھڈ ہوگا تو پھر ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. آگے بڑھوں گی میں، سوری ایک بات پہ زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ایلیمنٹس آف میتھڈ کے اوپر بات ہوگی. 5 ایلیمنٹس یہ ذکر کر رہے ہیں ایڈیمار بوگو صاحب. یہ کہہ رہے ہیں پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ انالیسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی میتھڈ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اگر ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے یونینز ہمارا گول ہے اور وہ ہمارا انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیو ان لانگ ٹرم ہے، کہ دس از اونلی اے پلیٹ فارم دیٹ وی نو وی ہیو اے رائٹ ٹو، اس کو ہم حاصل کرنے کا حق مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اور چیزیں کر سکیں جو ہم نے ویسے کرنی تھی اگر آپ نے ہمارے لیے یونینز کا رستہ کھولا ہوتا. ابھی تو ہم زیرو کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں میتھڈ کے. ایلیمنٹس آف میتھڈ، نمبر 1 انالیسز. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی میتھڈ ڈیولپ کرنے کے لیے کسی سچویشن کو انالائز کرنا ضروری ہے. نمبر 2 ڈیسیجن میکنگ ہونا ضروری ہے. اب جیسے میں اسٹڈی سرکل کی ایگزامپل دوں گی، مجھے معاف کیجیے گا لیکن جیسے اگر ایک اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کی آپس میں کتنی کوآرڈینیشن ہوئی ہے. ڈیسیجن آپ نے لے لیا کہ اسٹڈی سرکل ہوگا، لیکن اس کا میتھڈ کیا تھا؟ ایک نے لیا وہ ڈیسیجن، باقیوں تک کیسے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا تو شکایت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو مطلب ہے کہ نہیں پہنچا. یعنی کہ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شکایتیں نہیں، بڑی گیم کا سوچو، اسٹڈی سرکل کا سوچو. نہیں، شکایت اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی گیم کا بھی سوچ لیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تھی میتھڈ کے اندر جو ٹھیک طریقے سے فالو نہیں ہوئی، ویسے صحیح تک پہنچا. ٹھیک ہے، یہ صرف اگزامپل کے طور پہ بات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ایلیمنٹس آف میتھڈ کے اندر ایک تو انالیسس ضروری ہے کہ جیسے اگر ہم اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کرانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، اس کو سمجھنا، پچھلے پرانوں کو دیکھنا، اینالائز کرنا. ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ گروپ کا کام ہوتا ہے. اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں کہ مطلب یہ کوئی میتھڈ آپ، یعنی کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرانی ہے، ان کے لیے میتھڈ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو اب اس طرح سے پروسیجرز ہونے چاہیے جس میں اسٹوڈنٹس بیٹھ کے انالائز کر رہے ہیں اپنی سچویشنز کو، جیسے اسٹڈی سرکلز ہیں، جیسے ٹاکس ہیں، جیسے فنکشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر ڈیسیجن میکنگ کی جس کے اندر ان کے پاس پاور ہو. جیسے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ میں ایک پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ 2018 سے شروع کیا پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو نے کہ یہ اب ہم یونینز بحال کرائیں گے، ایک مارچ کرائیں گے. سو وہ ایک ڈیسیجن کلیکٹیو لیول پہ لیا گیا جو ہر سال جو ہے وہ دوبارہ سے، اب کیڈر چینج بھی ہوتے رہے ہیں تو وہ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں. تو دوسرے لیول پہ میتھڈ کو آئیڈینٹیفائی، یعنی کہ یہ ایک میتھڈ کا حصہ ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لیا کہ یونینز کی بحالی کے لیے ہم مارچ کرائیں گے. اور ڈیسیجنس بھی لیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یونینز کی بحالی کے لیے ہم بل پاس کرائیں گے. بل پاس کرانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟
بل پاس کرانے کے لیے پھر تنظیمیں ہونی چاہیے. تنظیمیں موجود ہیں لیکن کیا وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں؟ شاید وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں. کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہیں؟ نہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں. کیا کوئی امبریلا آرگنائزیشن موجود ہے؟ یونینز بحال نہیں ہیں, اس طرح سے کوئی امبریلا آرگنائزیشن موجود نہیں ہے. کیا اس کی کوششیں ہو چکی ہیں؟ اس کی کوششیں ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ہوتی رہیں گی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی, یہ بھی نظر آتا ہے. تو مطلب یعنی کہ اس طرح سے اینالائز کرنا, توڑ کے اس کو حصوں میں جانچ پڑتال کر کے اس کو دیکھنا اور پھر ڈیسیجن میکنگ کرنا. تو جیسے ڈیسیجن میکنگ میں ایک چیز اگر ہم یہ دیکھیں کہ یونینز بحال کرانی ہے, ہم ہر سال نومبر میں اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ کرائیں گے, یہ ایک ڈیسیجن ہو سکتا ہے. پھر یونینز بحال کرانی ہے, ہم بل پاس کرائیں گے. پنجاب کے بچے پنجاب کا بل دیں گے, سندھ کے بچے سندھ کا بل دیں گے, کشمیر کے بچے کشمیر کا بل دیں گے, گلگت کے بچے گلگت کا بل دیں گے, بلوچستان کا وہاں سے بل دیں گے, KPK کا وہاں سے بل دیں گے. ہر جگہ سے بل جائے گا اور وہ اسٹوڈنٹس آپس میں. اور پھر مطلب اس میں مسئلے کیا کیا آ سکتے ہیں؟ بہت مسئلے آ سکتے ہیں, مسئلے آ سکتے ہیں. کون کرے گا, کیسے کرے گا, کب ہوگا, کس کو کریڈٹ ملے گا. کریڈٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب کوئی چیز نہیں ہوئی ہوتی اور اس کی ہونے کی گنجائش ہوتی ہے تو کریڈٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں سیاست سے لے کے اوپر میں بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب تک ان کو کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا, ووٹ جب تک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, تب تک وہ عوام کے پاس جا ہی نہیں رہے ہوتے. سو کریڈٹ اورینٹیڈ ہمارا پولیٹیکل نظام ہمیں کریڈٹ اورینٹیڈ ہی بنا رہا ہے, ہمیں اسٹرکچر وہ پرووائڈ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ اگر ہم چاہیں بھی تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم اس سے علیحدہ پروسیس میں شامل ہو سکیں, کیونکہ جو ایگزسٹنگ پروسیس ہے وہ اس طرح کا ہے, پروفٹ اورینٹیڈ, کریڈٹ اورینٹیڈ, کمپٹیشن اورینٹیڈ, لائف اورینٹیڈ نہیں ہے, پروسیس اورینٹیڈ نہیں ہے. تو ایلیمنٹ نمبر 1 از انالیسز, ایلیمنٹ نمبر 2 از ڈیسیجن میکنگ. اور اس کی میں نے ایگزامپل دی کہ ڈیسیجن میکنگ میں وی کین میک اے ڈیسیجن, وی کین ٹیک اے ڈیسیجن کہ ہم بل پاس کرائیں. اب ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ اگلی بات کریں کہ ڈیفینیشن آف ایلیمنٹس ٹو بی یوزڈ. جو ڈیسیجنز لے لیے ہیں پھر اس میں جو چیزیں کرنی پڑیں گی. اب ڈیسیجن بیٹھ کے لے لیا, میں مطلب تکیے کے نیچے رکھ دوں لکھ کے کہ میں نے یہ سوچا ہے یہ ہو جائے, تو کل نہیں ہوگا یہ جب تک میں اس کے لیے اسٹیپس نہیں آئیڈینٹیفائی. اور اسی طرح سے انڈیویجول کا اگر یہ حال ہے تو آرگنائزیشن کا بھی یہ حال ہے. صرف آرگنائزیشن بن جانے سے چیزیں نہیں ہو جاتی کہ آرگنائزیشن ہے, بڑی طاقت ہے, بڑے لوگ ہیں اور بڑا ٹیکا ہے ہمارا, ایسے نہیں ہوتا. میتھڈ ضروری ہوتا ہے. تو میتھڈ کے اندر اگر ڈیسیجن ایک کلیکٹیو آرگنائزیشن نے لے لیا ہے کہ ہم نے یونینز بحال کرانی ہے اور اس کے لیے ہم یہ اسٹیپس لیں گے, ہم نے انالائز کیا سچویشن کو, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہماری وقتی ضرورت ہے اور ہمارے باقی مسئلے بھی تب تک حل نہیں ہوں گے, جس میں فیسوں کا مسئلہ, جس میں غیر طبقاتی تعلیمی نظام, جس میں ہراسمنٹ کی کمیٹیز کا بننا یونیورسٹیز کے اندر, جس میں ہاسٹلز کے مسئلے, جس میں میس کے مسئلے, جس میں امیر غریب کا مسئلہ, جس میں ایکسیس کا مسئلہ, جس میں ایڈمیشن کون لے سکتا ہے اس کا مسئلہ, جس میں بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت, KPK سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا کوٹا یہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا, یا وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں بنیں گی اس طرح کی کہ یہاں سے لوگ وہاں جائیں. تو مطلب اس طرح کی باتیں ہو سکیں گی. تو وہ ڈیسیجن میکنگ کے بعد پھر ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایلیمنٹس کون کون سے چاہیے اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. صرف ڈیسیجن, جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ لیڈر تو بڑا اچھا ہے, بس اس کو ٹیم نہیں ملی. تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سب کی, لیڈر کی بھی, ٹیم کی بھی. لیڈر ایک تو مطلب میرا سوال رہتا ہے کہ لیڈرز ہوتے کون ہیں, لیڈرز کی ضرورت, یہ خیر چلو کسی اور دن کبھی بات کی بات ہے, لیکن بیسکلی مطلب لیڈرز مجھے تو نہیں سمجھ آتا. میں ذاتی طور پہ بات کروں اگر, تو ہمیشہ کلیکٹیوز ہوتے ہیں. کلیکٹیوز میں لوگ اسٹیپ اپ کر جاتے ہیں کبھی, اور وہ مومنٹیرلی ہوتا ہے کیونکہ کوئی تاحیات نہیں رہ سکتا, مومنٹیرلی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلوں کی باری آنی ہوتی ہے, مطلب باری باری چلتا ہے, ہر کسی میں پوٹینشیل ہے. اور اگر ہم سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بندے میں ساری چیزیں چھپی ہوئی, ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ ایک ہیرو ہے, کوئی آئے گا آسمان سے اترے گا اور وہ ہمیں بچا کے لے جائے گا. سوشلزم کا ایتھک یہ نہیں ہے. سوشلزم کہہ رہا ہے کہ سب میں پوٹینشیل ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ریسورسز ایکول ہونے چاہیے تاکہ سب اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کر سکیں اور جو ان کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے وہ اس کو آفر کر سکیں. سو اس لیے مجھے لیڈرشپ کا ان اٹ سیلف جو کانسیپٹ ہے وہ مجھے اسی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یعنی کہ کلیکٹیو کی لیڈرشپ سمجھ آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ہیرو بیسڈ لیڈرشپ یا کسی کو بہت عظیم قسم کے خواب آتے ہیں یا باتیں پتہ چلتی ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. ایک مل کے پروسیس ہے
جب تک اکٹھا نہیں ہوگا تو اگر کسی کو آتے بھی ہوں کسی ایک کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پروسیس میں عمل میں, اس کو انڈیویجولی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹیو فائدہ نہیں ہے. اور کلیکٹیو فائدہ نہیں ہے تو سوشلسٹ ایتھک کیا ہے؟ سوشلسٹ ایتھک ہے ہی کلیکٹیو کی بات, ایک کلیکٹیو نظام جو اکنامک بیس پہ بھی ہو اور جو ہمارے ریلیشن شپس کو پھر چینج کرے گا اکنامکس کے بعد. اچھا آگے بڑھتے ہیں. سو چوتھے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹاسک ڈسٹریبیوشن. پھر جب ایلیمنٹس کو ڈیفائن کر لیا, اب ظاہر ہے یہ بھی ضروری ہے جب ہم لیڈر کو بھی مان نہیں رہے, ہم کلیکٹیو کو مان رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ٹیم ضروری ہے, کلیکٹیو ضروری ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 لوگوں میں سے 2 لوگ کام کو کریں, جیسے اگر اسٹڈی سرکل کی بات کریں تو 2 لوگ رسپانسبلٹی لے لیں اور پھر باقی لوگ آ کے شکایتیں لگائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر وہ باقی لوگ کہاں تھے؟ جیسے کسی نے مجھے آ کے یہاں پہ بولا کہ یہ پارک تو اتنا کوئی اچھا نہیں ہے, کسی اور پارک میں کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ کر لیتے, تو میری کہاں سنی جاتی ہے, یہ کہا گیا. تو مطلب یعنی کہ مطلب پھر سنائی جانی تھی, مطلب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی سنائی جاتی. اگر آپ کو شکایت ہے, if it's a real issue which is bothering you, which is a material issue, تو یا تو وہ مطلب یعنی کہ اگر پھر آپ پولیٹیکل ورکر ہو, اگر آپ سیاسی طور پہ اس سچویشن کو آپ پرسنلی نہیں دیکھ رہے, آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہو, پھر آپ اس کا حل بھی نکالو. آپ کی جس کو مسئلہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس تنظیم میں یہ لوگ کہتے تھے, یہ جو لینڈ لیس ورکرز کی آرگنائزیشن ہے, اس میں یہ لوگ ہمیں سکھاتے تھے کہ جس کو مسئلہ نظر آ رہا ہو پھر اس کی ذمہ داری ہے اس کو حل کرنے کی طرف لے کے چلنا, آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو مطلب بہتری کی طرف, یعنی کہ سجیسٹ کرنا, صرف مسئلہ بتانا نہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو پھر ایک ڈائریکشن دینا. سو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹاسک ڈسٹریبیوشن. چوتھے نمبر پہ ایلیمنٹ ہے میتھڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, انالیسس, ڈیسیجن میکنگ, ڈیفینیشن آف ایلیمنٹس. ہم اس کو جس حصوں میں توڑ رہے ہیں وہ حصے کیا ہیں, یہ نہ ہو بعد میں پھر ہم کنفیوز ہو رہے ہوں, تو وہ حصوں کو ڈیفائن کرنا پراپر. اور چوتھے لیول پہ ٹاسک ڈسٹریبیوشن, کس نے کیا کرنا ہے. سارا کچھ ایک بندہ نہیں کر سکتا. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو سب پتہ نہیں ہو سکتا, وہ ہیرو نہیں ہو سکتا, تو ایک بندہ گدھا بھی نہیں ہو سکتا, وہ سارا کام بھی اکٹھے نہیں کر سکتا. ٹاسک ڈسٹریبیوشن اس لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ظاہر ہے جب آرگنائزیشن ہوتی ہے, جب کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے, جب ہمارے کوئی میتھڈز ہوتے ہیں, جب تنظیمیں ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ٹاسک کو مطلب ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں پھر ہمیں نا کس کا پلس پوائنٹ کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے. جیسے مجھے پتہ چلے کہ کسی کے گرافکس اچھے ہیں, تو اسٹڈی سرکل کے اندر وہ گرافک پوسٹر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے پتہ چلے کسی کی آرگنائزیشنل سکلز اچھی ہیں, یعنی کہ کوآرڈینیشن سکلز اچھی ہیں, تو وہ کوآرڈینیٹ کرنے کا مطلب کہ وہ کالز پہ رابطہ جو کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, وہ کالز پہ رابطہ وہ کریں گے, ٹھیک ہے. کوئی اور بندہ ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے کالز پہ, وہ کال پہ رابطہ شاید نہیں کرے گا. لوگوں کو اکٹھا کرنا, لائیو آڈینس کے ساتھ انگیج کرنا کس کو بہتر آتا ہے؟ سب کو ہی آ سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال کس کا بہتر ہے؟ سب کا بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے تنظیمیں ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں پھر اس میں چلتی ہی رہتی ہیں, وہ ایک پروسیس چلتا ہی رہتا ہے. سو یہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے, یعنی کہ اپنے پلس اور نیگیٹیوز دیکھ کے, یعنی کہ اپنی اسٹرینتھس کو پہچان کے ایز اے ٹیم, یعنی کہ بلی نہیں کرنا ایک دوسرے کو. اس کو یہ نہیں آتا مطلب اس طرح سے نہیں کرنا, بلکہ اپنا اس کو یہ بہتر آتا ہے, اس کا یہ کام ہو گیا, اس سے نہیں ہو سکا, کس وجہ سے نہیں ہو سکا, اس پہ بات کر لی, اگلی دفعہ کے لیے اس کو کہہ دیا, اور پھر ٹاسک ڈسٹریبیوشن کرتے گئے. تو مطلب یعنی کہ اس کو بھی ایسا پروسیس کے طور پہ دیکھنا. سو چوتھے نمبر پہ ہے ٹاسک ڈسٹریبیوشن, کس کی کیا کیا اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں اس کے لحاظ سے. کلیکٹیو میں جو ہے کلیکٹیو, اور اس کے بھی پھر میتھڈ ہوگا, ظاہر ہے کیسے ڈسٹریبیوٹ, کون کرے گا ڈسٹریبیوٹ, کس مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آرگنائزیشن میں, ہر موجودہ جو فارمیشن بن رہی ہے, اس نے اپنے حالات کے مطابق دیکھنا ہے. یہ آپ پری پلان, اس کا آپ میتھڈ, وہی اس لیے میتھڈ ضروری ہے کہ میتھڈ آپ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کن پرنسپلس پہ ہوگا, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ کس طرح سے ایکسپیرینس ہوگا ہمیں, یا اس کی شکل کیا بنے گی, وہ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا. بیکاز ہم لوگ زندہ ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ فیوچر نہیں سمجھ سکتے, یا مطلب ہم فیوچر میں نہیں ہیں, ہم پریزنٹ میں ہیں, اور ہر آنے والے وقت, حالات, کانسیکوینس, کنڈیشنز, ہر چیز کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے آخری یہ ہمیں لے آتا ہے آخری ایلیمنٹ پہ, جو کہ ہے ایویلویشن. تو اس لیے ٹاسک مطلب یہ سارا کچھ ہو گیا, انالیسس ہو گیا, ڈیسیجن میکنگ ہو گئی, ڈیفینیشن آف ایلیمنٹس ہو گیا, ٹاسک ڈسٹریبیوشن ہو گیا. اب ایویلویشن ضروری ہے. صرف بیٹھ کے آپ نے تھیورائز نہیں کرنا کہ یہ میں نے سوچ لیا اور یہ بڑا کوئی بڑی بات ہے.
بہت مطلب اب اتنے لوگ اتنا کچھ سوچ چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب سیچوریشن ہو چکی ہے چیزوں کی. اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, دیٹس دا ٹاسک آف دا پولیٹیکل ورکر رائٹ ناؤ, اے ریولیوشنری پولیٹیکل ورکر رائٹ ناؤ. ایوری تھنگ از پریزنٹ. آئی کانٹ تھنک آف سم تھنگ ویری گریٹ وچ ہیزنٹ بین تھاٹ بفور. سب کچھ جیسے ایک طرح سے لوگ اتنے ذہین, اتنے سمجھدار اور اتنے تنگ سوسائٹی سے, معاشرے سے, تنگ نظری سے, فیبرک سے, جس طریقے سے یہ کلاس بیس سوسائٹی سے گزرے ہیں کہ وہ سب کچھ سوچ کے مطلب وہ سب کچھ اینالائز بھی کر چکے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں. کافی ایکسپیریمنٹس فیل ہوئے ہیں, کافی ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوئے ہیں, کافی ایکسپیریمنٹس کے خلاف کاؤنٹر فورسز جو ہیں وہ اتنی ظالم تھیں کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکی. مطلب ان کو ظلم کے ساتھ اور ان کو تشدد کے ساتھ دبایا گیا. تو اب ہمارا پھر کام جو پولیٹیکل کام بن جاتا ہے, آخری اسٹیپ جو میتھڈ کا ہے ایلیمنٹس میں, یہ میتھڈ کے ایلیمنٹس ہیں, وہ ہے ایویلویشن. جو ہم سوچ رہے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں, وہ گراؤنڈ کے ساتھ کتنا میچ کر رہا ہے. ہم نے جو سوچا تھا وہ کہا تھا, وہ کتنا حل ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا. یونینس کی ہم نے کہا تھا ہم نے یونینس بحال کرانی ہیں, کیا یونینس بحال ہوئی ہیں, کیوں نہیں ہوئی بحال ابھی تک. اور اس کو اگر ہم نے نئے طریقے سے لے کے چلنا ہے, یونینس کو بحال کرانا ہے, تو جب بحال ہو جائیں گی کیا ہمارا کام وہیں پہ رک گیا ہے, یا بحال ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے نئے طریقے سے اس کو مطلب ایک پروسیس کو جس طرح ہم نے ایویلویٹ کرتے ہی رہنا ہے. اٹس اے پولیٹیکل پروسیس وچ ول کیپ آن گوئنگ آن until the next people come up and take over. So recycling بھی ایک طرح سے, جیسے کیڈر, جو اوپر والا کیڈر ہے وہ اپنے خیالات سوچے گا, اس کو جو حالات سمجھ آئیں گے اس کے مطابق وہ چیزیں کرے گا, وہ انالیسس کرے گا, وہ ڈیسیجن میکنگ کرے گا, وہ ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرے گا, وہ ٹاسک ڈسٹریبیوشن کرے گا, وہ پھر ایویلویشن کرے گا, اور اس کے بعد پھر نیا کیڈر آئے گا اور وہ ایویلویشن کی ہوگی تو سیکھے گا نا. ایویلویشن نہیں کی ہوگی تو دیٹ ول بی لاسٹ. ہسٹری کو سنبھالنا اسی لیے ضروری ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی مطلب بات کی کہ جو تاریخ سے نہیں سیکھتے تو وہ غلطیاں دہرانے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو وہ کیونکہ پھر فیلیئرز یا جو کامیابیاں ہیں اس سے ہمیں انفارمیشن کیا مل رہی ہے, لیونگ انفارمیشن وچ از ہیلپفل فار us right now as living being who are interacting in the society, جو کہ ہمارے لائف ریلیشن شپس اس سوسائٹی میں ہیں, وہ اکنامک بیسس پہ ہوں, وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوں, وہ سوشل بیسس پہ ہوں, یا وہ کسی بھی بیسس پہ ہوں. خیر, موونگ آن. اس میں کوئی سوال تو نہیں, یہ میتھڈ پہ میں نے بات کی ہے اور ایلیمنٹس آف میتھڈ پہ بات کی ہے. 5 ایلیمنٹس آف میتھڈ بتائے میں نے, انالیسس, ڈیسیجن میکنگ, ڈیفینیشن آف ایلیمنٹس, یعنی کہ جو آپ نے پھر ڈیسیجن میکنگ کی ہے اس کے بعد جو آپ ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کس طرح سے کرنا ہے, ٹاسک ڈسٹریبیوشن, ایویلویشن. آگے بڑھ سکتی ہوں میں, کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ٹائم کتنا ہو گیا کوئی بتائے گا؟ ویسے میرے پاس گھڑی ہے. اچھا 3:27. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ آرگینک جو انہوں نے 5 ایلیمنٹس بتایا ہے نا, یہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک حصہ ہے جو تھوڑا سا کانسٹنٹ ہے. یعنی کہ یہ 5 چیزیں آپ دیکھ لیں نا بیٹھ کے کسی گول کے لیے, تو وہ اس کا میتھڈ خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ گول اگر ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز رکھنا ہے تو اس کے لیے میتھڈ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیسے ہم نے بحال کرانی ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, انالیسس کرنے پڑیں گے, ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی, ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, ٹاسک ڈسٹریبیوشن کرنی پڑے گی, پھر ایویلویشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے آرگینک نیسیسٹیز. تو یہ کیپیسٹی ٹو لوکیٹ, جیسے میتھڈ کی ڈیفینیشن بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس اینڈ دین نیسیسٹیز ٹو کنسٹرکٹ دا پاتھ ٹوورڈز اے گیون گول. تو یہاں پہ وہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق, وہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز آر ڈیفائنڈ آرگینک دیز پرماننٹ ایلیمنٹس. آئی ایم گونا ریڈ. یہ جو 5 ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, دیز پرماننٹ ایلیمنٹس وچ کمپوز دا اوور آل اسٹرکچر آف دا میتھڈالوجی, ٹھیک ہے, ویری لیس دین دا آرگینک نیسیسٹیز ٹو امپلیمنٹ اٹ. یعنی کہ یہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں, یہ تھوڑے سے اسٹرکچر میں ہیں, یہ 5 چیزیں کانسٹنٹ ہیں جو کسی بھی میتھڈ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی گول کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک حصہ ہے. دا ادر پارٹ از آرگینک نیسیسٹیز, کہ گراؤنڈ پہ آپ کو کیا ضرورت ہے. مطلب یہ تو ہم نے دیکھ لیا, ہم نے بیٹھ کے پلان بھی بنا لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹس کو اغوا کر لیتے ہیں پھر کیا کریں گے, یا پھر وہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے, یا پھر جمعیت ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک دم سے. اور جمعیت بھی ہمیں پتہ ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ اینٹی, اٹس اے اسٹیٹ اسپانسرڈ اینٹی. وائی ڈو وی نو دیٹ؟ بیکاز وین اسٹوڈنٹ یونینز ور بینڈ نتھنگ ایلس واز ورکنگ ادر دین جمعیت.
اور وہ کس طرح سے جمعیت ورک کر رہی تھی؟ تھرو وائلنس، ویئر وائلنس، تشدد. استریاں لگا رہے ہیں لوگوں کو، مطلب اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. لوگوں کو لے گئے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، تو اسلحہ ہے. پروفیسرز کو دھمکا رہے ہیں، پروفیسرز کو پڑھانے نہیں دے رہے. میرے ہوتے ہوئے آپ کے اسپورٹس ڈے نہیں ہو سکتا جمعیت کی اجازت کے بغیر. لڑکیاں نہیں بول سکتی ڈبیٹس کے اندر. یہ جو پارلیمنٹری طرز ڈبیٹ ہوتا ہے، میرے سے پہلے نہیں اجازت تھی لڑکیوں کو بولنے کی، کیونکہ جمعیت والے مائنڈ کر جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یونینز بین تھی اور جمعیت چل رہی تھی، اور جمعیت کو سپورٹ پھر ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے. اس کا مطلب لاجیکلی تو یہی بات سمجھ آتی ہے. اب مطلب کیا اب کہیں کہ ان کے پاس کوئی جادوئی طاقتیں ہیں؟ ایسے تو نہیں ہیں. تو ان کو ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ کیا. تو اب ہمیں یہ مطلب سمجھ آتی ہے کہ ہم جو یونینز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف ایک طرح سے پروپیگنڈا بنا کے جو ہے جمعیت کو ایز اے ٹول بھی استعمال کر رہے ہیں. سو آرگینک، میں بول رہی تھی کہ آرگینکلی جو حالات ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جمعیت ایز اے اسٹوڈنٹ گروپ وہ ایک گروپ ہے، لیکن وہ مطلب یعنی کہ وہ آرگینکلی وہ ہمارے حالات کے مطابق ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ ہمارے ایک طرح سے ہمارا رائیول گروپ بھی ہے پروگریسو فورسز کا. ناٹ سیئنگ کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، کیونکہ مطلب اس سے تو مطلب ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ آرگینک نیسیسٹیز کو جب ہم دیکھیں گے تو جمعیت جیسی ریالٹیز کو ہمیں اکاؤنٹ میں لے کے آنا پڑے گا، جو کہ کمپلیکیٹڈ ریالٹی. میں بیٹھ کے نہیں، جیسے مجھے بھی دقت ہو رہی ہے، جب تک سب بیٹھ کے نہیں بات کریں گے اس کے اوپر، ایک کلیکٹیو فارمیشن نہیں ہوگی جس کے لیے بحث کرنا، بات کرنا، معاملات کو سامنے لے کے آنا، سوال کرنا، چھوٹی چھوٹی مطلب یعنی کہ اس کی اجازتیں ہونا، اسٹڈی سرکلز ہونا، یونینز کا بحال ہونا ضروری ہے. پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی نا تشدد کہاں سے جنم لیا. آیا جمعیت تھی وہ فیکٹرز جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر دبا لگایا ہے تشدد کا، یا اسٹوڈنٹس کے اندر واقعی کوئی ٹینڈنسیز موجود ہیں؟ اگر وہ موجود ہیں تو اس کی بیسس کیا ہیں؟ کیا اس لیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یونینز کا حق دے دیا جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، یا اس لیے کہ سوسائٹی آپ کی اسی طرح سے کنسٹرکٹیڈ ہے کہ اس کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے، جیسے کہ کل کا واقعہ. تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ مزدور جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، سارے مزدور جلا دیتے ہیں، یہ تو اب مطلب یعنی کہ اسی طرح سے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس تشدد کر دیتے ہیں. یہ کچھ اسپیسیفک حالات میں واقعات ہوتے ہیں جن کو سالہ سال لگے ہوتے ہیں بننے میں، جن کے اندر کوتاہیاں ہمارے سیاستدانوں کی اور ان کے گینز ہمارے دکھوں کو ہمارے جو پولیٹیکل دکھ ہیں، یعنی کہ روٹی کپڑا مکان، کھانا، تعلیم، مواقع، اس طرح کی چیزوں کا رسائی ایکول نہ ہونا، کسی کے پاس وافر مقدار میں ہونا، کسی کے پاس بالکل بھی نہ ہونا، اس وجہ سے پھر وہ حالات بنتے ہیں. اور پھر اس حالات کے لیے ہمیں کچھ کرنے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہماری آواز اٹھ سکے یا بات ہو سکے یا تبدیلی کی طرف ہم اس کو گائیڈ کر سکیں. تو سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ عوام کے دکھوں کو وہ اپنا سیاسی ایجنڈا بھی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ دکھ موجود ہیں کیونکہ انہوں نے حالات ایسے رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے اور اسی کے اوپر سیاست کرنی ہے نا. ایموشن بیس پالیٹکس جو ہوتی ہے، جو ہمارے ملک میں بھی یعنی کہ دشمن کی بنیاد پہ پالیٹکس کرنا، ایموشن ابھارنا ہے نا، کہ کوئی آپ کو کوئی خطرہ ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈرو، ٹھیک ہے، آپ کے خلاف ہے کوئی، تو یہ ایک مطلب یعنی کہ ایک سروائیول انسٹنکٹ کو ابھارنا ہے، وچ از مطلب اٹس ناٹ اے اسٹیبل. جب ابھارا جاتا ہے تو وہ آپ کو اسٹیبل نہیں رہنے دیتا. سروائیول کے لیے اٹس ڈو اور ڈائی. ہمارا ایولیوشنری بھی جو ہے وہ بنتا ہے. سو ایموشنلی اسپیکنگ وہ آپ کا ایک طرح سے دکھوں کو بنا کے کنسٹرکٹ کر کے پھر اس کے لیے جگہ نہ چھوڑ کے اس کو حل کرنے کے لیے وہ کنڈیشنز بناتے ہیں جس میں آپ کے سروائیول انسٹنکٹس کو ابھاریں اور پھر اس کو کنٹرول کر سکیں. کیونکہ ہم کلیکٹیولی ہمیں اجازت نہیں ہے کچھ کرنے کی، یا ہمیں موقع بڑی مشکل سے ملتا ہے. بڑے حالات بہت سوچ سمجھ کے پولیٹیکلی ایکٹیو، پولیٹیکلی کانشیس ڈیسیجنس لے کے ہمیں وہ مواقع ملتے ہیں، وہ پیدا کرنے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں. ادروائز یہ موقع نہیں دیتے. تو ان کے لیے پھر یہی ان کی ساری گیم شاید اسی طرح سے چل رہی ہے. حالات بنتے رہیں، غصہ آتا رہے، دکھ ابھرتا رہے، اور پھر اس کو ایموٹیولی یوز کر لیا جائے کیمپینز میں اپنی. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں یہ صرف ایک حصہ ہیں. اس کے علاوہ آرگینک جو چیزیں ہیں جس میں میں نے جو یہ باتیں کر رہی ہوں، اور اس میں اور 1000 باتیں بھی اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ آرگینک حالات ہمارا ایک کوئی فیکٹ نہیں ہے. سوشل ریالٹی از ویری کمپلیکیٹڈ، اٹس ویری کمپلیکس. اٹس ناٹ لائک کوئی لکھ نہیں سکتا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ سچ ہے. اٹس ان لمیٹیڈ ان اٹس مطلب جو ٹروتھ بھی ہے اس کا بھی، وہ بھی ہر پرسپیکٹیو سے ہر لیول پہ
وہ بدلے گا, اس کی وہ پروسیس میں جس طرح سے ہم شامل ہوں گے اس طرح سے وہ میتھڈ کے ساتھ بدلے گا, وہ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ بدلے گا, اس کا میننگ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے بھی آ رہا ہے, ابھی کے حالات سے بھی آ رہا ہے, مطلب بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, ایک دو تین چیزیں نہیں ہو سکتی. سو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ابھی کے آرگینک حالات ہیں اس کو دیکھنا ضروری ہے. اب وہ فریم ورک کہہ رہے ہیں میتھڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 2 فریم ورکس ہونے چاہیے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی, سو اس سے ہم ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جمعیت سے. سو اگر جمعیت کہتی ہے کہ ہمارا گول ہے یونینس کو بحال کرانا, اور وہ ان 5 ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جمعیت بھی آرگنائز 35 سالوں سے وہ تو چل رہے تھے, سارے لوگ یہ کہتے ہیں جمعیت بڑی آرگنائز ہے, ان کو موقع تھا تو وہ آرگنائز ہیں, وہ ان چیزوں میں تیز ہیں. سو اگر ایلیمنٹس آف میتھڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے 5 چیزیں وہ بھی کر لیتے ہیں, یا ویلویشن انالیسس سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آرگینکلی بھی حالات کو دیکھ لیتے ہیں, بٹ وہ اپنی گین کے لیے دیکھتے ہیں. تو ہمیں ان سے کیا ڈفرینشیٹ کر رہا ہے ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی. ان کی آئیڈیالوجی اور ہوئے گی, اور ہماری ایک کلاس لیس پروگریسو جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک کلاس لیس ایٹ لیسٹ ایجوکیشن سسٹم یا ایکسیس سسٹم, اکنامک سسٹم کی طرف ہوگی, جو کہ ایک بالکل پاسبلٹی ہے. آرگنائزیشن اور لوگ چاہیں تو وہ پاسبلٹی ہے, لوگ ادروائز اسٹرکچرس تو ہمیں اجازت نہیں دیتے. اچھا, سو پہلے لیول پہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی فریم ورک, میتھڈ کو بنانے کے لیے کیا فریم ورک دیکھنا ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اینڈ سیکنڈ لیول پہ آرگنائزیشنل ٹیکنیکس. سو اب یہ کہہ رہے ہیں نو میتھڈ کین بی ایبسٹریکٹ. ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ بھی باتیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کانکریٹائز کریں گے, پہلے چیز ایبسٹریکٹ لیول پہ سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں جیسے مطلب دھاگا, اگر اس کو کہہ لیں کہ ایک دھاگا ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے, اینڈ دین اف وی ہیو ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, تو اب اس کے اندر ہم موتی ڈال رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, دین اٹ ول, وہ پروسیس ختم ہوگا جب اس میں گرا لگائیں گے, اس کے بعد پھر وہ کچھ بن جائے گا, لیکن پہلے دھاگے کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں اسٹرکچر دے سکے. سو جو میتھڈ ہے وہ ایک طرح سے جب تک بات ہو رہی ہے تب تک وہ ایبسٹریکٹ ہے, یہاں پہ وہ ایبسٹریکٹ ہے, لیکن جیسے ہی تنظیمیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, پلان بنانا شروع کر دیں, وہ ریالٹی بن جاتا ہے, وہ ایکشن بن جاتا ہے, وہ پریکسس بن جاتا ہے. سو فریم ورک میں پہلے لیول پہ ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کلاس لیس سوسائٹی, جیسے آپ کہہ دیں کہ ہمارا گول ہے اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرانا. اب اس کا مطلب ہے اگر ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو دیکھ رہے ہیں ایز اے فریم ورک, تو بائی اینی مینس نہیں ہو سکتا, میننگ بائی وائلنس نہیں ہو سکتا, مطلب بائی اینی مینس والا پوائنٹ کٹ جاتا ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ, وہ پھر بائی دا مینس آف یور آئیڈیالوجی ہوگا. آئیڈیالوجی اگر آپ کی کلاس لیس سوسائٹی ہے تو وہ پھر اس طرح کی سوسائٹی یا ایکول ایجوکیشن ہے, تو وہ میتھڈ پھر آپ کا یہ فریم ورک, اگر آپ فریم ورک اس کو گائیڈ کیسے کرے گا, وہ پھر آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے پرنسپلز اور ایتھکس کے تحت کرے گا. سو ایبسٹریکٹ سے چیزوں کو کانکریٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فریم ورکس ضروری ہیں. پولیٹیکل آئیڈیالوجی, جس کا مطلب ہے کہ آپ کے نظریاتی پہلوؤں کے ساتھ آپ کا میتھڈ میچ کرتا ہو, بائی اینی مینس یونینز بحال نہ ہو رہی ہوں, کسی کو مار کے یونینز بحال نہیں ہو رہی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کریٹیولی بھی ہمارے پاس وہ اسپیس ہے کہ ہم انگیج اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اسپیس بنا سکتے ہیں. سو اگر ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی مطلب اگر ہم کلاس بیس, تو ہم ایک ریولیوشنری ایتھکس کے ساتھ ہم یونینز بحال کرائیں, تو پروگریسو تنظیموں کا یہ کام ہوگا. اوکے, سو پولیٹیکل آئیڈیالوجی نمبر 1. نمبر 2 از آرگنائزیشنل ٹیکنیکس. اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں نو میتھڈ کین بی ایبسٹریکٹ, آن دا کنٹری اٹ مسٹ بی ڈیپلی کانکریٹ ان اٹس ٹیکنیکل فنکشنز. سو پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو ہماری ہو گئی پروگریسو, اور آرگنائزیشنل ٹیکنیکس, اب اس میں آپ کام کس طرح سے کر رہی ہیں, کیا آپ کی کوئی باڈی موجود ہے, کیا کوئی صدر موجود ہے, کیا کوئی آپ کے الیکشنز ہو چکے ہیں, کیونکہ یونینز بحال نہیں ہیں تو اسٹرکچر موجود نہیں تھا, لیکن کیا آپ نے مطلب نیچرلی جو بن رہا تھا اس میں کوئی نیچرل سی کوئی ہیرارکی موجود ہے, اینڈ ہیرارکی آن دا بیسس آف ورک, آن دا بیسس آف میتھڈ. یعنی کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا, ہیرارکی از اے ویری مطلب یعنی کہ سوسائٹی کی فارمیشن ہیرارکیز پہ ہوتی ہے, ہیرارکیز پاور سے ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں. ہم اگر بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی جو میں بات کر رہی ہوں, کہ اگر ہمارا جو فریم ورک ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیفائن کرے گی, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں پاور کا جو پاور کو ہم نہیں مان رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکول پوٹینشیل ہے اور کلیکٹیوز کی پاور کو ہم مان رہے ہیں, تو ہماری آرگنائزیشنل جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر وہ چیزیں مینیفیسٹ مطلب کریں گی, اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی.
سو دو چیزیں ہیں، پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور آرگنائزیشنل ٹیکنیکس، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نے کس طرح سے ورک کرنا ہے، اور وہ حالات کے مطابق بھی ہوگا. اگر یونینز بحال نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسٹرکچر اس طرح سے موجود نہیں ہے. اور جو لوگ بات کریں گے، اگر کوئی آربیٹری اسٹرکچر بنا لیتے ہیں بیسڈ، جو میں بات کر رہی تھی، سوری میں بیچ میں سے ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی، جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہیرارکی بیسڈ آن ورک بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کہ ہیرارکی ناٹ بیسڈ آن پاور بٹ ہیرارکی بیسڈ آن ورک اینڈ ہیرارکی بیسڈ آن میتھڈ. سو آپ کا میتھڈ اگر پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتا ہے، جو کہ کلاس لیس سوسائٹی ہے، پروگریسو آئیڈیالوجی ہے، تو جو آپ کی ہیرارکی ہوگی یا جو آپ کی آرگنائزیشنل ٹیکنیکس ہوں گی وہ بھی گائیڈڈ بائی دیٹ ہوں گی. سو مطلب یعنی کہ جو ہیرارکی ہے وہ بھی ورک کی بن جائے گی یا آپ کی آئیڈیالوجی کی بن جائے گی. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، فریم ورکس یہ ضروری ہیں. یونین کاؤنسل بحال بھی صوبے وائز کس طرح سسٹم پہلے جب یونین کاؤنسل بحال تھی کتنے ایشوز تھے، بلوچ خود وہ کمپرسن کے الگ، کے پی کے الگ، پنجاب کے کتنے ایشوز ہوتے ہیں. دیکھیے مطلب زندہ رہتے ہیں کتنے ایشوز ہوتے ہیں، زندہ کیوں رہتے ہیں؟ رہتے ہیں جب تک دیکھیں پاکستان کا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ساری عوام ایک دوسرے سے مطمئن ہے نہیں، مسئلے کیسے ختم، جب تک مسئلے ختم نہیں ہوں گے تو اسٹیٹ بینک لگائیں. اگر آپ یونیورسٹی کی بات کریں کتنی تنظیمیں ہیں، جمعیت الگ ہی، KSO الگ ہی، ISO الگ ہی، بہت ساری تنظیمیں ہیں، کتنے ایشوز بنتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے اس پہ؟ یہ ہوگا نا جب یونین بحال ہوگی تو اس میں الیکشنز ہوں گے، ہاں طالب علم خود جو ان کو اس میں اگر جمعیت اگر آئے گی تو اکیلی کتنی نہیں سکے گی الیکشن، چلو اس کو الائنس کرنا پڑے گا دوسری تنظیموں کے ساتھ. اس نے لوز بھی کیا الیکشن، کافی بار جمعیت لوز بھی کرتی ہے، الیکشن وہ ہر بار جیتی یونین نہیں میں ہے. طلبہ پاور میں آئیں گے اور جو ونگز ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے چلو آٹومیٹک. طلبائی آ جائیں گے پاور، لیکن ایک تنظیم تو نہیں ہے، طلبات مختلف تنظیموں میں ہیں، تو ایشوز تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر سندھی ہے، بلوچ ہے، کوئی بھی ٹھیک ہے، پٹھان ہو، تو مطلب نہ کریں یونینز باہر. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر آپ کی بات سچ ہے، یہ مسئلے آئیں گے، میں کیوں گارنٹی لوں کہ یہ مسئلے لیکن نہیں پہلے آئیں تو گے؟ بحال تھی یونین، ہاں تو اس کے بعد کیوں بل لیں گے؟ یہ تو تاریخ کی بات ہے نا. تاریخ اگر ہم قصہ کھول رہے ہیں تو تاریخ دیکھنا چاہیے نا. پہلے شروعاتی اسٹارٹنگ میں جب یونین کاؤنسل کس لیے یہ بنائی تھی، کیا ایشوز تھے اور کیوں بین لگا؟ آپ بتائیں کیوں بین لگا؟ نہیں آپ سے سوال آپ بتائیں. لیکن ایسے بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں نا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے ایشوز بن جاتے ہیں، تو سب کا جو ہے نا وہ بیڑا گرک. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یونینز بحال نہ ہوں؟ نہیں مطلب میں حال ہو، لیکن کس سسٹم سے اس کو چلانا چاہیے. صحیح. کیونکہ یہ چلیں. دیکھیں نا یہاں سورسز، آپ نے ایک سورسز کی بات کی تھی بلوچستان کے اتنے سورسز ہیں نہیں، پہاڑی علاقے ہیں، کے پی کے میں اتنے ہے نہیں، پنجاب میں ہے نہیں. اگر ہم زرعی سسٹم کو دیکھیں تو سندھ میں زیادہ ہے، پنجاب اور سندھ یہ دو صوبے پاکستان. تو اگر کافی لوگ نیشنلسٹ بن جاتے ہیں حقوق کے حوالے سے. لیکن اگر برابری دیکھیں تو تھوڑا سا سب کو دیکھنا ایشوز میرے خیال میں اس پہ میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گی. زیادہ اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، اب جیسے جمعیت ریز کرے، ISO ریز کرے، PMSO یا پھر کوئی پروگریسو جماعت ریز کرے ایشو، اگر وہ فیس سے ریلیٹڈ ہے، اگر وہ ہماری ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کے بیسک ایشوز ہیں تو وہ تو سب کے برابر ہی ہوں گے. ایسا کوئی نہیں ہوگا الگ سے کوئی ایشو جس پر ہم لوگ اختلاف کریں اسٹوڈنٹس. لیکن یہ بڑی مین اسٹریم پارٹیز کی بات نہیں ہو اب رہی. آپ دیکھیں یہ کراچی یونیورسٹی کی میں بات کریں، کراچی یونیورسٹی میں اگر جمعیت کے پاس کسی ناظم یا اسٹینڈ پہ جا کے بات کرے گا میرے ساتھ یہ ایشوز ہے، اسٹوڈنٹ جا کے بات کریں، وہ بولیں گے آپ کہاں سے ہو، آپ ہماری تنظیم میں آپ پوسٹ کرتے ہیں. یہ کون سا جی میں جواب دے دوں باقی بات کا. جی دیکھیں نا ہاں. تنظیم میں APMS اگر ایشو ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ تو ہے نا، برابری میں اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ کام پرستی کرتے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے. وہ نہیں کرتے، بالکل صحیح بات. اگر دیکھیں نا حقوق کی بات آ جائے تو یہ ایشوز بڑے ہوتے ہیں، بلوچوں کے ساتھ الگ، سندھیوں کے ساتھ الگ، پٹھانوں کے ساتھ الگ، پنجابیوں کے ساتھ. آپ دیکھیں ہاں ہم پروگریسوس تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈینٹی بیس پالیٹکس ہے یا جو قوم پرستی یا کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ایموشنل کر دینا کہ یہ جو ذاتیاں ہو بھی رہی ہوں لیکن اس بیس کے اوپر ایک پورا نظام بنا دینا
ہم یہ سمجھتے ہیں جو مطلب میں سب کے بیسس پہ بات نہیں کر رہی، لیکن جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے پروگریسو سیاست یا کلاس کے لیے جو سوشلزم ہے، وہ اس طرح سے سمجھ آیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کو جو پروفٹ کے اوپر سوسائٹی بنی ہے اس کو جڑ سے تبدیل کرنا پڑے گا، ریڈیکل ٹرانسفارمیشن چاہیے، اور پھر یہ چیزیں ختم ہوں گی. کیونکہ جو ان ایکوالٹی ہے وہ ہے تو کھانے یا ریسورسز کے اوپر ہی ہے نا، اور پھر وہ کس کے سر پہ چڑھ کے، وہ آئیڈینٹیٹیز کے سر پہ چڑھ کے، جس کی وجہ سے پاسبلٹی بنتی ہے کامپرس تنظیموں کی یا اس طرح کی پولیٹکس کی، جس میں فیمنزم کے اوپر بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ویسٹرن ایجنڈا. تو مطلب یعنی کہ حالات ہی اس طرح سے بنا دیتے ہیں، جو کلاس بیس سوسائٹی بنتی ہے اس کے اندر ظلم ہوتا ہے، اور پھر وہ میسکولن ایک خاص قسم کو ابھارا جانا، اس میں اسپیس نہ ہونا عورتوں کے لیے، اور اس میں پھر ظلم ہونا، اور پھر ہمیں ملتا کیا ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی، ویسٹرن ڈیفینیشنز آف فیمنزم. تو مطلب یعنی کہ مجھے یہ کرٹیک بھی سمجھ آتی ہے، جو ویسٹرن کرٹیک ہوتی ہے فیمنزم کے اوپر، مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لے دے کے کہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کلاس بیس سوسائٹی ایگزسٹ کرتی رہے گی تو اس طرح کے مسئلے آتے رہیں گے. اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا یا بلوچوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، یا مطلب میں کسی خاص طرز سیاست کی بات نہیں کر رہی کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. سارے اپنا اپنا دیکھیں، جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ وہاں دیکھے، جس کا میتھڈ زیادہ بہتر ہوگا وہ آگے پھر نکل جائے گا، پھر باقی لوگ ٹیلی کر لیں گے، وہ پہنچ جائیں گے وہاں تک. ایک کلیکٹیو سوسائٹی میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ لوگوں کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے آپ اس طرح سے چل لیں، کیا ہے اس میں، مجھے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے میں اس طرح سے چل لوں، کیا ہے اس میں. پھر اگر کچھ بہتری آپ کے میتھڈ میں ہے تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں اور پھر میں آگے بڑھوں، کیونکہ پھر بقا کے لیے بات ہے نا، سوسائٹی کی یا زندگی کے لیے بات ہے. تو پھر یہ ایگوز چھوٹی موٹی مارنی پڑیں گی. تو آپ کے سوال کا جہاں تک جواب ہے وہ یہ بالکل کنسرن تو ٹھیک ہے، لیکن کنسرن وہی بات جو میں پورے اتنا دیر سے بول رہی ہوں کہ یہ کانٹیکسٹ میں دیکھنی پڑیں گی. میتھڈ کی وہ ڈیفینیشن میں کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی ٹو لوکیٹ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایلیمنٹس ہیں، آئیڈینٹی بیس پالیٹکس، اس طرح کی باتیں، ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ یہ چیزیں. اور یہ آرگنائزیشنس کے بغیر، یعنی کہ گراؤنڈ پہ آرگنائزیشن کے بغیر نہیں ہوں گی. جب تک تنظیمیں بننا نہیں شروع ہوں گی جو کہ ایک طریقے سے کام نہیں کریں گی، پھر ایک دوسرے کے اوپر چیک نہیں رکھیں گی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک یہ چیزیں تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ہی رہیں گی. جب تک یونینز بحال نہیں ہو جاتی، جب تک اس پروسیس میں ہم شامل نہیں ہوتے، تب تک ہم، یعنی کہ بین کیوں ہوئی تھی 35 سال پہلے میں زندہ نہیں تھی، آپ زندہ نہیں تھے، ہمیں وہ ہسٹری بھی کس طرح سے پہنچی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کتنا زیادہ ہے، خاص قسم کے لوگوں کو لکھنے کی اجازت ہے. ابھی تک ہمارے سامنے کی بات ہے کہ اسٹڈی سرکلز ارینج نہیں ہو سکتے یونیورسٹیز کے اندر، ہمیں اجازتیں نہیں ملتی چیزیں کرنے کی. خاص قسم کے ٹاپک، جب میں تھیسس کر رہی تھی مجھے خاص قسم کے ٹاپکس نہیں کرنے دیے جا رہے تھے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن بھی ایک طرح سے مطلب یعنی کہ پاور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم، آپ کے کنسرنز بے شک ویلڈ ہوں، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یونینز بحال نہیں کرائیں گے. وہ کنسرنز سوسائٹی کے کنسرنز ہیں، وہ صرف طلبہ تنظیموں کے کنسرنز نہیں ہیں، وہ گراس روٹ سے لے کے سمٹمز تک، پرابلمس کے سمٹمز تک ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ختم برابری کرنے نہیں کی آئی طرف. ہر ایک کے اندر، تب تک یہ مسئلے ختم نہیں ہیں. اگر یونین کاؤنسل باہر آپ بھی کا ہو جائے جواب پھر میں بھی دے ایشو دوں. آپ نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل ہم جمعیت کے کسی ناظم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم بتاتے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہماری پارٹی میں یا ہماری تنظیم میں آپ شمولیت کر لیں. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو تو جو صدر بنے گا یا کوئی بھی جی ایس بنے گا تو وہ سب اسٹوڈنٹ کا بنے گا، صرف جمعیت کا نہیں ہوگا وہ جیسے میں نمائندہ. بلوچ بن گئے. ایک بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے یہ ایک اسٹڈی سرکل ہے، جیسے یہ ایک اسٹڈی سرکل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹڈی سرکل ہے جس پہ ہم میتھڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب ہم اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر کہ ہونی چاہیے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم ڈی ٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ڈی ٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں اور ہم ہوتے رہیں گے جب تک ہم انگیج کرتے رہیں گے. تو میتھڈ کی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے گول کا پتہ ہو، جیسے میرا کام ہے، آج کا میرا گول ہے کہ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس کتاب میں سے وہ میں وہاں تک پہنچا دوں. آپ لوگوں کا کام ہے آگے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا. میرا کام نہیں ہے پریڈکٹ کر دینا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو بیٹھی بھی باتیں ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھی بھی باتیں کرنا، مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ تو پریڈکٹ کر لیں آپ، یہ تو بالکل سٹا لگانے جیسا ہے، ایسا ہوئے گا، ایسا نہیں، ایسا ہوئے گا. ایکشنز آپ کے تبدیل کر رہے ہیں چیزوں کو. ہم پہلے سے کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یونین کاؤنسل بحال
अब मैं आगे बढ़ूंगी इस बात से। आपकी बात दुरुस्त है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर देखें कितने चेंजेस भी आएंगे, यूनियन की कंप्लीट इलेक्शन भी होगी, किसका टेन्योर होगा, उसके बाद कोई कॉम्पस पार्टी दूसरी भी आएगी, जिस तरह वोटिंग भी चेंज होगी डेमोक्रेटिक तरीके से। अब ये तो नहीं है जिस तरह अभी चल रहा सिस्टम, यूनियन बैन है और कोई एक तंजीम पावर में बैठी है, अपोजिशन होगी ना, तशद्दुद भी कर रही, हर तरह की राइट्स छीन रही है। ये नहीं हो सकता है। जब यूनियन बहाल होंगे, कंप्लीट इलेक्शन होगी, एक का टेन्योर ख़त्म होगा, दूसरा आएगा, तो इस हिसाब से आपको चेंज करने पे, अब उसमें नेशनलिस्ट भी आ सकता है पावर में, तो डिफरेंट आइडियालॉजी से कोई भी आ सकता है, तो वहाँ से डिफरेंट हम आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। आई होप ये कुछ आप सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मतलब यही वाली चीज़ जो मैं कर रही हूँ कि मेथड इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको प्रोसेस के तौर पे देखें, हम इसको कोई वो ना देखें कि जी ये नाजिल हो गया और ये अब ऐसे हो जाएगा और अब हमारी निजात होगी। वही तो है कि एलिमेंट ऑफ जो मेथड है उसमें एवोल्यूशन भी यही तो है कि Evaluation भी यही है। दूसरी तरफ से ट्रांसलेशन। बिल्कुल, यानी कि हम हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें जो कंसर्न्स हैं इनके, लेकिन अगर हम इस पे ही रुक जाएंगे तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम मेथड अपना डेवलप करने में नाकाम हुए हैं और हम मतलब अपने गोल तक फिर पहुंच नहीं सकते। अच्छा, सो मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि 2 एक्सिस पे चीज़ों को देखना चाहिए, 2 फ्रेमवर्क्स उसने बताए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का और अपने टैक्टिक्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बनी हुई है भी कि नहीं। यानी कि इस सारी बात के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। एक फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन ना भी हो, कोई लूज फॉर्मेशन, स्टडी सर्कल कमेटी फॉर एग्जांपल, मैं उनके लिए भी बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स मतलब अगर सुन रहे हो, जो अगर किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है उनका, एक तो ताल्लुक़ मतलब ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर ख़ुद ही से भी कुछ नया करना शुरू कर दें तो उसके लिए भी काफ़ी है। सो 2 चीज़ें उन्होंने ये बताई। अब वो कह रहे हैं कि 2 एक्सिस पे चीज़ों को देखें। अगर हम ग्राफ पे समझें चीज़ों को तो एक्स एक्सिस जैसे वाई एक्सिस होता है, तो उस तरह से 2 एक्सिस बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखना ज़रूरी है, जो कि पहले भी बात हुई। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में वो 5 चीज़ें आ गई जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, और फिर ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़ को देखना ज़रूरी है, जिसमें आपकी बातें आएंगी, जो ये रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि कॉम्परस तंजीमें, जमीयत, चीज़ें नहीं हो पाती, ये हमारी ऑर्गेनिक रियलिटीज़ हैं। बातें सच्ची हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, अगर बाहर कोई बातें सच्ची हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसको सिर्फ स्टेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि हम उसको किससे रिलेट करके सिर्फ स्टेट कर देना ये दरख्त है, तो ये तो मतलब यानी कि उसको मुझे क्यों, मतलब यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर इसका कोई है कि मर रहे हैं दरख्त, वो फिर कोई बात है। तो उसको थ्रेड करना, व्हाट आई मीन टू से, कि मेथड के साथ आपको थ्रेड, मतलब उसका थ्रेड क्लैरिफाई हो जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात बस और करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको, और एंड पे अगर किसी के सवाल होए तो वो कर सकते हैं। सो अभी वो थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी। अब मेथड पे तो बात हो गई, अब ये बातें लगती हैं एब्स्ट्रैक्ट, ये लगती हैं थोड़ी सी, जब तक इसको करेंगे नहीं तो जाहिर है ये एब्स्ट्रैक्ट है, हवा में है। जब तक प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे, थ्योरी इज़ ऑल्सो, मतलब इफ़ इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है, वो निकल रही है, प्रैक्टिस से निकल गई, थ्योरी आती है, फिर थ्योरी हवा में रहेगी क्या? थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर से कुछ निकालेंगे, कुछ एनालिसिस होगा, कुछ इवैल्यूएशन होगी, कुछ उसके साथ अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट जोड़ेंगे, तो फिर उसका मतलब किसी प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे। सो इस तरह से ये मेथड जो है ये इन इट सेल्फ तो इस तरह से रहेगा, बट आगे वो जोर दिला रहे हैं इस चीज़ का कि मेथड को देखना विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी। रियलिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, रियलिटी इज़ नॉट सिंपल। मतलब उसके बहुत सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, जैसे ये साहब कह रहे हैं कि मतलब क्यों बैन हुआ ये वो। सोशल रियलिटी क्या थी, हिस्टोरिकल रियलिटी अगर हमें कह दिया जाए कि तशद्दुद की वजह से बैन हुई थी, हिस्ट्री में तो यही बताया गया हमें, लेकिन सोशल रियलिटी क्या थी, पॉलिटिकल रियलिटी क्या थी उस वक्त, अभी हमारे पास क्या बचा है। मतलब तो ये बात कर रहे हैं कि मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी, कि मेथड तो ये हो गया जिसके ये 5 एलिमेंट्स हैं, मेथड की ये डेफिनेशन है कि आपने कॉन्टेक्चुअलाइज करना है पुरानी चीज़ों को, पुराने एलिमेंट्स को, और अगले एलिमेंट, अगले गोल के लिए राह बनानी है। ये आपका मेथड है। जिस तरीके से आप ये कर सकेंगे वो आपका तरीक़ेकार कहलाएगा। और मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी में वो ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले वो डायलेक्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आदेमार बोजो साहब डायलेक्टिक्स प्रोग्रेसिव हलकों में डायलेक्टिक्स के ऊपर स्टडी सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास मवाद भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, एक बहुत बेसिक एलिमेंट है। बेसिकली इन्होंने बहुत सिंपली उसको डिफ़ाइन किया है, और इवन हमारी पोइट्री के अंदर भी जो हमारे
انڈیجنس رائٹرز ہیں, چاہے وہ سچل سرمست ہوں, سندھ سے ہوں, شاہ لطیف ہوں, یا بلے شاہ ہوں, یا فرید ہوں, نانک ہوں, وارث شاہ ہوں, تو وہ مطلب ان کی پوئٹری کے اندر بھی ہم, کیونکہ مطلب میں کلچرل گروپ سے بھی تعلق ہے تو پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی وہ ڈائلیکٹکس کو مطلب میتھڈ جو مجھے نظر آیا ہے ان شاعروں کا زیادہ, تو وہ ایک ڈائلیکٹکس کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ ڈائلیکٹکس کو خیر وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. ڈائلیکٹکس آر اے کمبینیشن آف کانٹراڈکشنز اینڈ انٹرنل موومنٹس دیٹ ایگزسٹ ان ایوری تھنگ. سو ہر چیز کے اندر کانٹراڈکشن بھی ایگزسٹ کریں گے, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یونینز بحال ہونی چاہیے لیکن یہ مسئلہ ہے, لیکن قوم پرست تنظیمیں یہ لیکن تشدد ہو جاتا ہے یہ انٹرنل کانٹراڈکشن ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ڈائلیکٹکس جو ہیں یہ صرف ایک چیز کو دیکھنا نہیں ہے کہ کانٹراڈکشنز کیا ہیں, اب ہم کانٹراڈکشنز کو لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ کانٹراڈکشنز ہیں, اب اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل موومنٹ اس کی کیا ہے پروگریس کی طرف, ایک نیچرل کیا ہونی چاہیے, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ صاحب ایسے ڈائلیکٹکس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نتھنگ از اسٹیٹک اینڈ ایوری تھنگ از لنکڈ. ٹھیک ہے, انٹرنل کانٹراڈکشنس کن کن وجہ سے چیزیں نہیں ہو پا رہی, یا کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو ہی نگیٹ کر رہی ہیں, وہ کیا ہیں, اور پھر انٹرنل موومنٹ کیا ہے. کانٹراڈکشن کے ساتھ موومنٹ کو دیکھنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس کو دیکھنے کے بعد آپ میتھڈ کو ریالٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ صرف میتھڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا بلکہ دیکھنا کہ ایگزسٹنگ حالات میں مسئلے کیا کیا ہیں, حالات کی اپنی انٹرنل کانٹراڈکشنز کیا ہیں, سوسائٹی کی اپنی انٹرنل کانٹراڈکشنز کیا ہیں, تنظیم کی اپنی انٹرنل کانٹراڈکشنز کیا ہیں, ہماری آئیڈیالوجی کی مطلب کہ کیا, ہر ایک لیول پہ انٹرنل کانٹراڈکشنز کو دیکھنا, اور پھر انٹرنل موومنٹ کس طرح ہے. اگر ہم آئیڈیالوجیکل بیسس پہ کنیکٹ ہوئے ہیں تو انٹرنل موومنٹ ٹورڈز ریولوشن ہونی چاہیے, اگر ہمارا آئیڈیالوجیکل بیسس ہے. تو وہ ڈائلیکٹکس کو ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں, کمبینیشن آف کانٹراڈکشن اینڈ انٹرنل موومنٹس. اچھا, سو میتھڈ ود ان دا موومنٹ آف ریالٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریالٹی کو دیکھنے کے لیے ایک میتھڈ ود ان دا موومنٹ آف ریالٹی, میتھڈ کو ریالٹی کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کے لیے, صرف ایبسٹریکٹ لیول پہ نہیں, ابھی کے لیے اپلیکیشن لیول کے لیے تیار کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائلیکٹکس کو سمجھیں. پہلی بات وہ یہ کریں. ڈائلیکٹکس کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے. انٹرنل کانٹراڈکشنز اینڈ انٹرنل موومنٹ, اس کو اسپیسیفائی کیا مراد ہے, کیا وہ کہنا چاہتے ہیں؟ سو ڈائلیکٹیکل موومنٹ بیسکلی ایک ہوتا ہے جیسے ہر عروج کو زوال ہے, ٹھیک ہے, ہر زوال کو عروج ہے. تو ایک اس طرح کا جو وہ چیز ہے کہ پروسیس میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ اٹھتی بھی ہیں, ابھرتی بھی ہیں, میس موومنٹس ابھرتی بھی ہیں, اور وہ پھر ان کے اوپر جو تنگی ہوتی ہے, جو ان کے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ان کو پسماندگی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تو حالات جیسے ہوں گے, اگر ہم حالات کو پھر سنبھال سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اوپر والی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے یا اس کو سسٹین زیادہ کر سکتے ہیں, اور پھر زوال کے اندر بھی ہم شاید چیزیں سنبھال سکتے ہیں. سو ڈائلیکٹکس اس موومنٹ کو کہتے ہیں, یہ جو اوپر نیچے اور مطلب یعنی کہ ہر ابھار میں اتراؤ, مطلب چڑھائی اور اترائی, چینج جو ایک نیچرل ایک عمل کا حصہ بھی ہے, نیچر کا حصہ ہے. سو ڈائلیکٹکس آر اے کمبینیشن آف کانٹراڈکشنز اینڈ انٹرنل موومنٹس. مطلب ویژولی اس طرح سے مجھے سمجھ آتا ہے, میں نے آپ کو اس طرح سے بتا دیا ہے, لیکن تھیوریٹکلی اسپیکنگ پھر یہ کہ انٹرنل کانٹراڈکشنز یعنی کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال نہیں ہوتی, اس کے اندر مطلب اپنی طلبہ جو ہے نا وہ آپس میں بھی متحد نہیں ہے, یہ انٹرنل کانٹراڈکشن ہوگی. یعنی کہ ہم اسٹیٹ سے تو لڑائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں 35 سالوں سے 36-37 سالوں سے یونینز نہیں دی اور تشدد کر کے رکھا, خود آپ سے کچھ نہیں ہوا, ملک نہیں سنبھالا گیا, اس کا بھی ہمیں ہٹ جانا, یعنی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اور کسی چیز کا تو ہوتا نہیں ہے, وائلنس کا ضرور ہوتا ہے, تو وہ ہم ہر جانا پہ کرتے ہیں. مطلب وہ ہماری تعلیم اور مواقع میں وہ چیزیں آ رہی ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے ایون آگے آنے والی نسلوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں. تو جیسے ہم کہیں گے کہ انٹرنل کانٹراڈکشن جو ہے, ایک تو ہماری اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی, لیکن آپس میں جو ہماری نہیں بنتی, تو یہ ہماری انٹرنل کانٹراڈکشن ہے. سو ڈائلیکٹکس آر اے کمبینیشن آف کانٹراڈکشنز اینڈ انٹرنل موومنٹس. لیکن پھر موومنٹس بھی جیسے اب آہستہ آہستہ تنظیمیں متحد ہو رہی ہیں اور چیپٹرز بن رہے ہیں مختلف تنظیموں کے,
جو پہلے بھی ایک عمل تھا لیکن اب تھوڑا سا ابھر کے سامنے آ رہا ہے. نئے لوگ جو کبھی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ انٹرسٹ لینا چاہ رہے ہیں, وہ نئے سرے سے سوچنا چاہ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا بنیاد آیا, اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا بنیاد آیا, یا اور بھی مطلب امبریلا سوسائٹیز کوئی بننا شروع ہوں گی, یا مطلب سو یہ ایک انٹرنل موومنٹ بھی ہے. کانٹرڈکشنز بھی موجود ہیں, یعنی کہ بنتی نہیں ہیں آپس میں. سوسائٹی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ود ان آرگنائزیشنز اینڈ اکراس آرگنائزیشنز. تو یہ انٹرنل کانٹرڈکشنز ہو گئی. لیکن انٹرنل موومنٹ کہ ہم اگر ایک پولیٹیکل گروپ ہیں, ہماری آئیڈیالوجی ٹورڈز ریولوشن یا ٹورڈز کلاس لیس سوسائٹی ہے, تو پھر ہمارا جو انٹرنل موومنٹ ہے وہ پروگریس کی طرف ہی ہوگی نیچرلی. سو ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا ڈائلیکٹکس وہ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے. ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنے کو وہ کہہ رہے ہیں ڈائلیکٹکس. سو وہی بات کہ عروج اور زوال کو ساتھ ساتھ دیکھنا کہ کیا چیزیں ورک نہیں کر رہی اور کیا چیزیں ورک کریں گی. خیر یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ اور بہت طریقوں سے بتاتے ہیں, تو آپ لوگ خود ریسرچ کیجیے گا, خود پڑھیے گا, تو آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کوتاہی کر رہی ہوں. اچھا, پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ریالٹی کے ساتھ میتھڈ کو جوڑنے کے لیے ڈائلیکٹکس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات پھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنل موومنٹ ہے نا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابھی ہمارے چیپٹرز بن رہے ہیں کچھ گروپس کے, یا شاید بل کی بات, مطلب میں تو کہہ رہی ہوں سب سے کہ کرنا شروع کریں. ابھی ہمارا جو نیچرل پروگریشن ہے وہ اسٹوڈنٹ بل کی طرف بڑھنا چاہیے. تو جو آرگنائزیشنز موجود ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ بل کا عمل کیسے ہوتا ہے, کیسے پرپوز کیا جاتا ہے, ابھی تک کیا ہوا ہے, کس نے پرپوز کیا, کیا پرپوز کیا, اسمبلی میں کتنی دفعہ بات ہوئی, اور اگر اسٹوڈنٹس نے کچھ کرنا ہے تو کیا ٹیکٹک ہو سکتا ہے, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس کے تحت ہم آواز اتنی اٹھائیں کہ بل تک بات پہنچے. کیونکہ انہوں نے اس طرح تو انہوں نے کہنا ہے جب کسی کا دل کرے گا تو جب ووٹ کے لیے شاید یہ کر دیں, تو مطلب یعنی کہ جب ان کو ہو کہ ہم پروگریسو دکھنا چاہتے ہیں تو ہم بحال کرا دیں گے, تو ایک اس میں یہ چیز رکھ دیں. لیکن اس وقت ہم تیار ہیں کہ نہیں, یعنی کہ ابھی ہم آرگینکلی جو اسٹوڈنٹس مجھے نظر آتا ہے آرگینکلی وہ بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو آرگینکلی زیرو کی گنجائش بڑھ جاتی ہے جب چیزیں تباہ ہونے پہ آئی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ابھی کا ٹائم شاید یہ بنتا ہے. سو وہ یہ کہہ رہا ہے انٹرنل موومنٹ ود ان دا نیسیسٹیز کازز نیو ٹاسک ٹو ایمرج. سو اگر ہم پروگریس کی طرف بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ انٹرنل موومنٹ جیسے کہ بتایا تھا کہ جو ایک پروگریس کی طرف یا انقلاب کی طرف ایک نیچرل آرگینک موومنٹ ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کلیئر ہے, تو جس طرف آپ بڑھ رہے ہو منزل کی طرف بڑھتے ہوئے جو ضروریات پیش آئیں گی وہ نئے ٹاسک کو ابھاریں گی, نئے طریقے سے آرگنائز کرنے کو آپ کو مجبور کریں گی. تو اس کے لیے تیاری کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. سو میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریالٹی کے ساتھ ڈائلیکٹکس کو سمجھنا ضروری ہے. ڈائلیکٹکس میں انٹرنل کانٹرڈکشنس کو سمجھنا ضروری ہے, انٹرنل موومنٹ کو سمجھنا ضروری ہے. پھر انٹرنل موومنٹ کے ساتھ نئے ٹاسک ایمرج ہوں گے, ان کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی براڈننگ دا ایکشنز امپیکٹ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے زیادہ آگے نکل جائیں, جب ہم ایکشن لیں تو وہ چیزیں بڑھ جائیں, تو بڑھ بھی جائیں, اور ہمارا یہ پولیٹیکل ہماری چاہ بھی ہونی چاہیے کہ ایکشن جو ہے وہ بڑھے, اس کا اسکوپ براڈن. جو ہمارا آبجیکٹیو ہے میچنگ ود دا پولیٹیکل آئیڈیالوجی آف کورس, یعنی کہ اب ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں مطلب پیسے ملنا شروع ہو جائیں, مطلب اگر ہماری بات سن رہے ہیں لوگ تو یہ ہمارا ظاہر ہے یہ میچ نہیں کرتا ہمارے آئیڈیالوجی کے ساتھ, تو یہ ہمارا میتھڈ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. لیکن یونینز بحال کرنے کے ساتھ یوتھ کمیٹیز ڈیمانڈ کرنا گورنمنٹ میں, یا سنڈیکیٹ میں ریپرزنٹیشن ڈیمانڈ کرنا یونیورسٹی کے, یہ ہمارا ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. سو براڈننگ دا ایکشنز امپیکٹ. یہ یونینس تو ہم بحال کرا رہے ہیں, لیکن ہم آگے کا بھی سوچ رہے ہیں. ریالٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ بلاکیجز آئیں گے اوور ٹائم, اس کے لیے تیار ہیں. جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں ان کی وجہ سے, یعنی کہ اٹس ناٹ جتنا سننے میں یا پڑھنے میں لگتا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے عمل نہیں ہوتا. تو جو بلاکیج آئیں گے ٹائم کی وجہ سے, مٹیریل کنڈیشنز کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, ان کو دیکھنا ہے اور میتھڈ آف ڈی بلاکنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی شروع سے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں, آئی ایم گونا ریڈ, دس ول اونلی بی, یعنی کہ ڈی بلاکنگ پہ وہ بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب ہمارا 2019 میں جب نیشنل ٹی وی پہ بھی یونینس کی بات چل رہی تھی, تو انہوں نے لاہور سے عالمگیر وزیر کو اغوا کر لیا. تو اس کے بعد پھر ہمارا موسٹ فوکس جو تھا اپنا تنظیم کا, وہ اس کو چھڑانے میں بھی چلا گیا. تو ایک طرح سے یہ بلاکیجز دیٹ ایمرج اوور ٹائم, یہ وہ چیز ہو گئی کہ ہم تو کلیئر تھے, ہمارا میتھڈ بھی کلیئر تھا, ہم نے یہ چیزیں ایلیمنٹس وغیرہ آئیڈینٹیفائی کرے ہوئے تھے اپنی وہاں پہ, لیکن یہ کہ جو اسٹیٹ کا وہ تھا, اور اس میں اور بھی چیزیں آبویسلی آئیں, میں ایک صرف مثال دے رہی ہوں. تو
تو ہم اس کو اگر اس کو پہلے سے ڈی بلاک کرنے کا سوچ لیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کچھ ریڈیکل کرنے جائیں گے تو اسٹیٹ شاید اس طرح کی حرکت کر لے, تو ہم پہلے سے کوئی شاید ایمرجنسی کمیٹی بنا دیں کہ جو اس سچویشن کو ہینڈل کرے گی, اور باقی جو لوگ ہیں وہ فوکس کریں گے اس میتھڈ کے اوپر جس پہ بات ہوئی. ادروائز سب کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. ادروائز کوئی گائڈ کرنے, جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی, اگر ہم بات کرنے پہ آتے تو ہم یونینس کے اوپر ہی بات کرتے رہتے ہیں. تو مطلب یعنی کہ پوائنٹ پہ رہنا کہ بات کیا ہو رہی تھی, اس کے لیے میتھڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں اونلی بی پاسبل اف دا اسٹرکچرل ایلیمنٹس آف انالیسز اینڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف دا ریالٹی آر آلویز پریزنٹ ان دا فیوچر آف دا ایکشن. مستقبل کے لیے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیشہ جو اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہیں انالیسس کے, اور حقیقت میں جو ہو رہا ہے, سوشل ریالٹی, پولیٹیکل ریالٹی, اکنامک ریالٹی ہماری جو ہے, ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تبھی ہم ڈی بلاک کر سکتے ہیں. اگر ہمیں بلاکیجز آتے ہیں وہ ٹائم, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکیجز آئیں گے, بلاکیجز کو ڈی بلاک کرنا ہے, اور ڈی بلاک ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اسٹرکچرل ایلیمنٹس کو انالیسس بھی کر رہے ہیں اور ہم ریالٹی کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں. اس لیے میتھڈ بھی ضروری ہے تاکہ کہیں پہ بھی ہم پھنسیں تو دس از گوئنگ ٹو بی پوائنٹ ویئر وی گیٹ آؤٹ آف دا اسپائرل. اف وی آر ان اے اسپائرل وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو مطلب میتھڈ گیوز یو اے اسٹرکچر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. اچھا, 5ویں نمبر پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ نیو پرسپیکٹیوز دیٹ اوپن اپ, کہ صرف بری باتیں نہیں ہوں گی, اچھی چیزیں بھی ہوں گی, پوٹینشیل کھلیں گے, نئے پرسپیکٹیوز اوپن اپ ہوں گے. جو آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ سوچ سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوں گی. جیسے ہم کہتے ہیں 2019 میں ہی ہم یونین بحال کرا لیتے ہیں. جیسے بات ہو رہی تھی دھرنا دینا, دھرنا یعنی کہ یہ ہمارا ایک ڈسکشن چل رہا تھا, دھرنا دینا چاہیے تھا 2019 میں. یونینس اس وقت اتنی بات ہو رہی تھی کہ دھرنا دیتے تو شاید بحال ہو جاتی. لیکن اب جا کے یعنی کہ اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو, لیکن ایک نئے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں, وچ ہیز ایمرجڈ اوور ٹائم, وچ از کہ ابھی کے یہ جو پروپیگنڈا بھی ہے کہ جمعیت کا وائلنس بھی ہے, اور وہ تب تک اتنا کھلا نہیں ہوا تھا کہ جمعیت کون ہے اور پروگریسو آرگنائزیشنز کون ہیں. تو جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس کے لیے نیا پرسپیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹائم مل گیا ہو ان کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا, ان باتوں کو. جیسے وائلنس ساری طلبہ تنظیمیں کرتی ہیں, تو 2019 میں اگر یونینز بحال نہیں ہوئی اور 2021 آ گیا ہے, تو نیا پرسپیکٹیو جو اس بلاک کی وجہ سے آیا ہے یا جو ہمارا حق نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں آیا ہے, وہ ہم یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ٹائم مل گیا ہمیں کہ جس میں ڈیکنسٹرکٹ ہو سکا وائلنس کا نیریٹو. تو مطلب یہ 5 باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریالٹی کے ساتھ میتھڈ کو جوڑنے کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے ڈائلیکٹکس کو سمجھنا, یعنی کہ انٹرنل کانٹرڈکشنز اور موومنٹ, انٹرنل موومنٹ کو اکٹھے دیکھنا. اس کے بعد جو انٹرنل موومنٹ کی وجہ سے نئے ٹاسک ایمرج ہوں گے ان کے لیے تیار رہنا. اس کے بعد ایکشن کو براڈن کرنا, محدود نہ رہنا بلکہ اس کو اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے مطابق اس کو بڑھانا ایک آرگینک وے میں. اس کے بعد بلاکیجز کو ذہن میں رکھنا جو ایمرج کریں گے, پھر ڈی بلاک کرنے کی پہلے سے کوشش کرنا, جس کا مطلب ہے کہ میتھڈ کے ساتھ سچائی ضروری ہے, پروسیس کے ساتھ سچائی ضروری ہے. اور 5ویں نمبر پہ نئے پرسپیکٹیوز کے لیے یعنی کہ اپنے ذہن کو بلاک نہ کر دینا, جو ایک ہار ہے اس کو بھی نئے پرسپیکٹیو سے دیکھنا کہ وہ کیا تھا, یا وہ اس وقت تو ہار تھی لیکن کیا وہ ابھی بھی ہار ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل, ریالٹی جیسے مطلب کمپلیکس ہے تو میتھڈ کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. سو یہ گراس روٹس لیول کے لیے اگر میتھڈ کو سمجھنا دیکھنا, تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ایڈمر بوگو صاحب نے 2000 سن میں لکھی تھی, اور یہ MST سے ان کا تعلق ہے جو کہ لینڈ لیس ورکرز موومنٹ ہے, اور وہ کافی سالوں سے وہ قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پہ جب ان کو زمین نہیں ملتی, اور وہ مطلب انہوں نے سوشل کانشیسنیس بھی ڈیولپ کی ہے برازیلین عوام کی کہ یہ ہمارا حق ہے, اور مطلب یعنی کہ اس موومنٹ, اور پھر جب عوام اکٹھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے کہ ان کے حقوں کو ان تک پہنچایا جائے. سو پھر وہ یہ انالیسس کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے تحت یہ چیزیں جو ہیں میتھڈ کے حوالے سے لکھی ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کے لیے, اور اگر کوئی بات کوئی کرنا چاہیں اینڈ پہ, اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کوئی کامنٹ ہو تو ضرور ایڈ کریں, پھر ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کہیں یا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں. ہم کہتے ہیں کہ پروگریسو تنظیمیں جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں جمعیت سے, وہ کام تو کر رہی ہیں, ہوتی ہیں, کراچی میں ہیں, پنجاب میں ہیں. اس طرح کا کہنا صحیح ہوگا کہ اگر جمعیت اسٹرانگ ہے وہ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ پروگریسو تنظیمیں کمزور ہیں.
क्या ये कहना सही होगा? एक तो ये बात है। अगर प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं तो उनको किस तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या वो एक सेकुलर, एक रेडिकल, एक सूफी थाट जो होता है, और एक मतलब लिबरल थाट किस तरह हम स्पोर्ट्स में लाएँ ताकि वो जमीयत की तरफ मूव ना हो और उन इमोशंस में ना आए, और जमीयत को हम कमज़ोर करें और अच्छा माहौल यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आएँ। इस पर थोड़ी आप। हाँ, आई थिंक ये अमल ही है जिस तरह से क्या प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं इसीलिए जमीयत स्ट्रॉन्ग है? मतलब इसका मतलब ये जो इस तरह के बड़े सवाल होते हैं उनका ब्लैक एंड वाइट आंसर मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी स्टेट की बैकिंग नहीं रही और हमेशा स्टेट का डंडा ही मिला है प्रोग्रेसिव तंजीमों को। तो हालात हैं, मतलब सोशल रियलिटी है जिसकी वजह से जमीयत को क्योंकि बैकिंग मिली है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनको वो मौके मिले हैं, उनकी जो माहौल क्रिएट करते हैं वो सियासी जमातों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट्स को दबा के रखते हैं और कोई तंजीम से कुछ मतलब ऑर्गेनाइज आपस में नहीं कर सकते लोग, किसी और स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सोच नहीं सकते, बातचीत नहीं हो सकती। और उन्हीं को मतलब यानी कि गवर्नमेंट के हक़ में, जब कोई जालिम गवर्नमेंट के हक़ में है जमीयत जैसे टैक्टिक्स को या जमीयत जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी टैक्टिक्स तशद्दुद की बुनियाद पे हों, उनको सपोर्ट करना है। तो अगर जमीयत स्ट्रॉन्ग लगती है कैंपसेस पे तो उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है और उसकी वजह ये बैकिंग है। गवर्नमेंट वो तो आपने सही की कि वो जिस पे गवर्नमेंट की स्पॉन्सर मतलब करती है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोग्रेसिव तंजीम मुझे की लगता है आइडियोलॉजी, आपने पूछा कि मजबूत है, मुझे लगता है कि नंबर हाँ मजबूत है, मैं ये कहूँगी कि जमीयत से मजबूत है। देखिए क्योंकि यहाँ कराची में भी काफ़ी मतलब क्लैशेस हुए, हम देखें, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। रिसेंटली हमारे लिए जान का भी बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे स्टडी सर्कल हुआ था क्लीन, तो मेरा भी उनसे यही सवाल था। उन्होंने कहा कि हमने जमीयत से मारी खाई भी है, जमीयत को मारे लगाई भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हैं, जमीयत स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारे आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्टूडेंट्स तक वो एक लिबरल, एक सेकुलर थॉट आ जाएगा, तो जमीयत ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी और यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामला नहीं होंगे। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करती, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तेज़ होगी और उसमें पुख्तगी आएगी, उसमें एक मेथड डेवलप होगा, उसमें मतलब उसमें प्रोग्रेसिव सेकुलर मतलब माइंड बनेगा, उसमें हाँ मतलब हमें पता चलेगा किस बुनियाद पे हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता हमें मेथड नज़र आएगा, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आएगी, तो जमीयत से मजबूत होंगे हम। लेकिन अगर नहीं होगा तो जमीयत एक मेथड फॉलो करती है, यानी कि वो अपना मेथड कोई ना कोई फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशनली स्पीकिंग, और उनको क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रही है तो उनके हालात इस तरह से हैं कि वो हमसे स्ट्रॉन्ग। तो इट्स अ वेरी इसलिए मैं कह रही थी कि मतलब ब्लैक एंड वाइट में इसका नहीं दे सकती, लेकिन हाँ जहाँ तक स्पिरिट्स की बात है, स्पिरिट्स में मैं कहूँगी कि हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक फिर कैंपस पे प्रेजेंस की बात है तो जमीयत भी मौजूद है, तो हम उस रियलिटी से आंखें बंद नहीं कर सकते और हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनका इम्पैक्ट है, तशद्दुद भी वो करते हैं, लेकिन ये कि ये अब मतलब ये बातें भी करने वाली हैं, लेकिन ये काम करने से भी हल होंगी। काफ़ी चीज़ें बातें करने से तो मतलब यानी कि बातें करने से उनके हल नहीं निकलते, सुझ सकते हैं, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे करते हैं ना जाके, तब जाके उनका कुछ समझ आता है और हमने जो बातें की होती हैं उसको भी डायरेक्शन मिलती है। मेरी यही सजेशन है कि प्रोग्रेसिव तंजीम में इन चीज़ों पे काम करें, स्टडी सर्कल लगाएं और स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाएं। मैं समझता हूँ कि इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा और जमीयत मतलब वो अपना काम नहीं कर पाएगी। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। सिंध की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची को छोड़ कर अगर हम सिंध यूनिवर्सिटी की सिर्फ बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की आपने नाम सुना होगा, सिंध की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, या आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनमें आपको देखें जमीयत का वजूद ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में चली जाएंगी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका जमीयत का वजूद नहीं मिलेगा। आप चले जाएँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको काउंसिल्स मिलेंगी, बलोच, पश्तून, पंजाबी और डिफरेंट गिलगित, आपको काउंसिल्स मिलेगी। जमीयत के या रिलीजन बेस्ड पे कोई भी आपको पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी। तो एक तलबा उस तरफ जाएंगे भी और एक अच्छा माहौल भी बनेगा, और ये सारे हमारे जो स्टूडेंट्स के इशू हैं ये भी मैं समझता हूँ इजीली मतलब बन सकते हैं अगर जमीयत का वजूद ही नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जैसे कामरान ने कहा